چونکہ نالج از پاور، علم طاقت کا نام ہے، علم کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ نالج از لائٹ، علم روشنی کا نام ہے۔ اندھیرے میں رہیں، علم حاصل کریں، خود روشن ہوں گے، سارا زمانہ روشن ہوگا۔ علم طاقت کا نام ہے۔ ایک سگنیچر میں وہ پاور ہے کہ 1000 بم میں وہ پاور نہیں ہے جو سگنیچر میں طاقت ہے۔ پردھان منتری کا ایک سگنیچر اڈانی کے کھربوں روپے کمانے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہزار صاحب پنجاب کے کسان وہ دھرنا دیں، ماریں، روئیں، پیٹیں، سائیکل کا مارچ کریں، وہ صاحب لال قلعہ پہ جھنڈا لہرائیں، کچھ نہیں۔ پردھان منتری کا ایک سائن اڈانی امبانی کے لیے کھربوں روپے کمانے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد خود ہی لوگ تھک کے چور ہو جائیں گے، جو بل پاس ہوگا ہو گیا سو پاس ہو گیا۔ پردھان منتری جی ٹس سے مس نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں، سمجھوتا ہو چکا ہے۔ ایک سائن کیا، کھربوں روپے کمانے کا ذریعہ ہو گیا۔ علم اور طاقت کا نام ہے۔ سگنیچر مور پاورفل ہے دوسرے انسٹرومنٹس کے مقابلے، علم طاقت کا نام ہے۔ اب میں جب لگے ہاتھوں بات کہہ دیتا ہوں تو امریکہ نے کہا کہ علم طاقت کا نام ہے آج کا۔ چائنا نے کہا کہ نالج از پاور، شکشا شکتی کا نام ہے، وہ آج کا۔ ہندوستان کا بچہ پڑھے گا، ہر ناری پڑھے گی، بیٹیاں پڑھیں گی، بیٹیاں پڑھیں گی، سارے لوگ پڑھیں گے، سب شکتیشالی بنیں گے، بھارت طاقتور بنے گا، سارے لوگ پڑھیں گے۔ کب یہ نعرہ لگا؟ آج لگا۔ نالج از پاور، علم طاقت کا نام ہے۔ نالج از لائٹ، علم روشنی کا نام ہے۔ لیکن قربان جائیں پیغمبر اعظم نے 1400 سال پہلے، جس وقت نہ امریکہ کا وجود تھا، نہ ہندوستان میں ایک یونیورسٹی تھی، نہ چائنا میں کوئی ترقی آتی، کوئی کام ہوئے تھے، پوری دنیا میں کوئی کالج نہیں تھا۔ اس زمانے میں عرب کے ڈیزرٹ میں بیٹھ کر پیغمبر اعظم نے ایک سلوگن، ایک نعرہ دیا تھا، علیکم بالعلم فإن العلم قوة، علیکم بالعلم فإن العلم نور۔ علم حاصل کرو، علم طاقت کا نام ہے۔ علم حاصل کرو، علم روشنی کا نام ہے۔ اطلبوا العلم ولو كان بالصين، acquire knowledge whether you find it in China۔ علم حاصل کرو چاہے چائنا کیوں نہ جانا پڑے۔ اطلبوا العلم من المہد الى اللحد، obtain knowledge from the cradle to the grave۔ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک پڑھتے رہو، شکشا گرہن کرتے رہو۔ شکشا گرہن کرنے کی کوئی آیو سیما نہیں ہے، بلکہ مرتے دم قبر تک پڑھتے رہو۔ ساری دنیا علم کو طاقت آج کہتی ہے، پیغمبر اعظم نے علم کو طاقت 1400 یہاں پیش کر کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک جو بھی علم کو طاقت بولے، علم کو روشنی بولے، زبان اس کی ہوگی مگر یہ نعرہ مصطفیٰ کا عطا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جو دنیا بھر میں یونیورسٹیز قائم ہو رہی ہیں، آج جو شکشا کی شکتی کو محسوس کیا جا رہا ہے، یہ احسان مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، جنہوں نے اس زمانے میں جب کہ دنیا میں گنتی کے مٹھی بھر لوگ لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، اس وقت حضور نے علم کو عام کرتے ہوئے کہا سارے لوگ پڑھیں، ہر مسلمان مرد عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، مرتے دم تک پڑھیں، کتنی دور جانا پڑے جائیں، مگر علم حاصل کریں۔ زمین کی خریداری پہ، مکان کی تعمیر پہ، اچھا کھانے پینے پہ، گھوڑا اونٹ اور گاڑیاں خریدنے پر حضور نے اتنا کبھی زور نہیں دیا جتنا زیادہ زور علم کے حصول پہ حضور نے دیا۔ آج وہی بولی ہندوستان کے مفکر بولتے ہیں، چائنا کے ویگیانک بولتے ہیں، امریکہ کے دانشور بولتے ہیں، سارے لوگ آج بولتے ہیں، مگر جو سب سے پہلے بولا وہ کوئی دوسرا نہیں، معلم کائنات مصطفیٰ جان رحمت ذات گرامی۔ پچھلا گاؤں اتحاد ہے، لیکن علم نے اس گاؤں کے نام کو اتنا روشن کیا۔ آج میرا مد مقابل اگر مجھ سے مناظرہ کرتا ہے تو مناظر ہمارا نہ بمبئی سے آتا ہے، نہ کشمیر سے آتا ہے، نہ ویسٹ بنگال سے آتا ہے۔ اگر اس کا جواب دینے، کنفیوژن دور کرنے، اسلام کے تعلق سے ڈاؤٹ اور سسپیشن کو دور کرنے،
مذہب اہل سنت کی حقانیت، ریئلٹی اور فیکٹ کو سامنے والے کے دل میں بٹھانے اور دلائل کی روشنی میں اسے سنیت سمجھانے کی بات آتی ہے تو کون آئے گا سامنے جو حاضر جواب ہو، جو پروسیس آف مائنڈ کے لیے مشہور ہو، جس کی علم کی گہرائی ڈیپتھ آف نالج اتنا ہو کہ مد مقابل جتنا چاہے دور سے گھیرے یہ ان کو ایک ہی دلیل میں پٹکنی دینے کا ہنر جانتا ہو۔ اگر کوئی پہلا شخص مناظرے کے لیے منتخب ہوتا ہے اسی کا نام پچھلا گاؤں کا نواسی مناظرے اہل سنت۔ بے شک سبحان اللہ آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ایسا عالم جلیل آپ نے پایا، وہاں تو اس گاؤں کے بچے کو مناظر ہونا چاہیے، اس گاؤں کے بچے کو عالم ہونا چاہیے۔ لوگ بولیں کہ دوسری جگہوں پہ کپاس کی اور گنے اور دھان کی کھیتی ہوتی ہے، پچھلا گاؤں میں علم دین کی کھیتی ہوتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، ہم نے ان کی عزت سے سبق حاصل نہیں کیا، ہم نے صرف یہی دیکھا کہ ان کے پاس ڈھیر ساری دولت نہیں ہے۔ اگر یہ 100 بیگھہ زمین خرید لیتے ہیں اور اگر کشن گنج میں 50 کروڑ کا مارکیٹنگ کمپلیکس بنا لیتے تب لوگ ان کے پاس دوڑ کے آتے کہ کہاں خزانہ دیکھا ہے آپ نے، کہاں ملا ہے خزانہ، کون دیا ہے۔ یہ تو پرابلم ہے ہمارے ساتھ کہ اگر میں مولانا ہو کر کے حج اگر کر لوں تو ہماری ہی برادری کے لوگ کہنے لگتے ہیں کوئی سیٹ حج کروایا ہوگا۔ یعنی عالم کے تعلق سے اتنا چھوٹا دماغ ہمارا ہے، یہ اگر رمضان کے بعد سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل خرید لیں، لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ خراج کا چندہ کیا اسی سے بائک خریدا ہے۔ چاہے ہم جلسہ جلوس کے پیسے کو بچا کر کے حج کرنے جائیں، لوگ بولتے ہیں کہ کوئی دلی کا سیٹ ان کو حج کروا دیا ہوگا، یعنی میں مکان بھی بناؤں تو کوئی سیٹ بنا دیا ہوگا، میں حج بھی کرواؤں تو کوئی سیٹ کروا دیا ہوگا، میں بیٹی کی شادی بھی کرواؤں تو کوئی سیٹ پیسہ دے دیا ہوگا، میں سیکنڈ ہینڈ بائک بھی خرید لوں تو رمضان میں چندہ کر کے لائے ہیں اسی کا کمیشن سے گاڑی خرید لیے ہوں گے۔ یعنی ایک پنڈت جی وہ 25 لاکھ کی فارچونر پہ چلیں تو اس کے لوگوں کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، میرا دھرم گرو فارچونر پہ چل رہا ہے۔ وہ لوگ جو ایک نہیں بلکہ 50 خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، جن کا عقیدہ اور فیت اتنا کمزور ہے کہ جس میں تھوڑی سی طاقت دیکھا اسی کے سامنے سر جھکا دیا، یعنی پیشانی کو جو ذلیل کرتا ہو سورج کے سامنے، چاند کے سامنے، پتھر کے سامنے، ندی نالے کے سامنے، کسی انسان کے سامنے، یعنی اس قدر پیشانی کو ذلیل کرتا ہو، وہ اپنے دھرم گرو کے تعلق سے اتنا سینسٹیٹیو ہے، ان کا دھرم گرو فارچونر پہ چلے تو فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے پنڈت جی انووا پہ چلے تو فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے پنڈت جی صاحب سوئفٹ اور بلینو پہ چلے تو کہتے ہیں میرے مندر کا مہم صاحب بلینو سے پوجا کرنے آتا ہے۔ اب میرا مولوی اگر بائک سے آ جائے نماز پڑھانے کے لیے، ارے یہ مولوی کھا کھا کے موٹا ہو گیا، اس کو مسجد سے نکال دینا ہے۔ یعنی ہمارے ہی لوگوں کو ہمارا بائک پہ چلنا پچھتا نہیں، ہمارا گاڑی پہ چلنا پچھتا نہیں، ہمارا موٹر سائیکل خریدنا اس کو پچھتا نہیں ہے، جس نے رہنماؤں کی عزت کا پیغام دنیا کو دیا، جس نے لیڈرشپ اور قیادت کا رجحان دنیا کو دیا، جس قوم نے مسجد میں نماز پنجگانہ پڑھ کر یہ نماز باجماعت کیا میسیج دیتی ہے، یہ نماز باجماعت کیا پیغام دیتی ہے، یونٹی کا، اسٹرینتھ کا، آرگنائزیشن کا، تنظیمی صلاحیتوں کا، آپس میں متحد رہ کر جینے کا، پنکچوئلٹی کا، وقت کی پابندی کا جو پیغام نماز پنجگانہ دیتی ہے، ساری دنیا کو پنکچوئلٹی کا پیغام ہم نے دیا۔ لوگوں کو نہ اٹھنے کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ جاگنے کا، نہ کام کرنے کا سلیقہ تھا، جب چاہا سو گیا، جب چاہا کھا لیا، جب چاہا جو کام کر لیا۔ یہ پنکچوئلٹی یعنی وقت پہ اٹھنا، وقت پہ کھانا کھانا، وقت پہ کام کرنا، وقت پہ اسٹڈی کرنا، وقت پہ اسکول جانا، وقت پہ اسکول سے آنا، یعنی ٹائمنگ ایک پروگرام کے تحت 24 گھنٹے کا استعمال کرنا۔ جو ٹائم کا پابند ہو، ٹائم کے مطابق کام کرتا ہو، اس کی زندگی سکسسفل اور کامیاب ہوتی ہے۔ وہی دنیا کو اپنی طرف سے کچھ دینا چاہتا ہے
किताबों की सूरत में, लिटरेचर की सूरत में, साहित्य की सूरत में, तिजारत की सूरत में, कोई बड़े प्रोग्राम की सूरत में, एक अच्छी क़यादत की सूरत में, यानी जो वक्त का पाबंद नहीं होगा, वो रात के 3 बजे सोएगा, दिन के 10 बजे उठेगा, वो नाश्ता खाएगा 11 बजे, दिन का खाना खाएगा 5 बजे, रात का खाना खाएगा रात के 1 बजे, यानी जो खाने का पाबंद ना हो, सेहत खराब हो जाएगी। जो खाना टाइम पे ना खाए, गैस्ट्रिक का मर्ज होगा, सेहत खराब हो जाएगी। जो वक्त पे ना सोए, पागलपन की बीमारी हो जाएगी। जो टाइम पे काम नहीं करे, वो कहत और गुर्बत का शिकार हो जाएगा। वो किस समाज को देने के लायक नहीं रह जाएगा। आज अगर दुनिया को पंक्चुअलिटी मिली है, 5 मिनट पहले जो रोजा खोलना हमारे लिए हराम था, हमने 5 मिनट के बाद अपने लिए दाना पानी को हलाल किया। यानी आज की तारीख में अगर मैं रोजा रखूं तो 5:40 पे सूरज डूबता है, 5:39 पे पानी मेरे लिए हराम, दाना मेरे लिए हराम, बीवी मेरे लिए हराम। अब 5:40 पे वही बीवी जायज हो गई, वही पानी जायज हो गया, वही दाना जायज हो गया। 1 मिनट इस कदर कीमती है इस्लाम में। अगर सुबह शादी तुलू होती है 5:05 पे, अगर मैं 5:06 पे पानी पी लूं और रोजा की नियत करूं, वो रोजा नहीं होगा। चाहे वो 30 दिन इसी तरह करे, कोई रोजा कबूल नहीं होगा। सुबह शादी के तुलू होने के बाद खाना पीना वो हराम है। अगर 1 मिनट के बाद अगर कोई खाया पिया, उसका रोजा कबूल नहीं होगा। 1 मिनट पहले जो चीज जायज थी, 1 मिनट के बाद वो चीज हराम हो गई। 1 मिनट पहले जो चीज हराम थी, 1 मिनट के बाद वो जायज हो गई। अभी फजर का टाइम शुरू होता है 5:01 के बाद, और ये रहता है 6:09 तक। 6:09 तक मैंने फजर की नमाज पढ़ी तो ठीक है, 6:10 पे फजर की नमाज नहीं होगी चूंकि सूरज निकल चुका है। 1 मिनट पहले जो इबादत दुरुस्त थी, 1 मिनट के बाद इबादत ना दुरुस्त है। वो ज़कात फर्ज होती है साल लगने के बाद, यानी जिस दिन 360 दिन पूरा हो जाए, जो माल मेरे पास रहे उसकी ज़कात 2.5% ज़कात निकालनी है। और अगर 1 दिन पहले मैंने वह माल मेरे पास था, मैंने दूसरों को हिबा कर दिया, मेरे पास 5 लाख रुपए थे, उसकी ज़कात फर्ज होगी साल लगने के बाद। साल लगने से 1 दिन पहले मैंने उस पैसे को जमीन की खरीदने में लगा दिया, जिसकी ज़कात निकल सकती थी 20,000 रुपए। अब वो ज़कात फर्ज नहीं है, चूंकि ज़कात उस माल पे फर्ज है जिस माल पे साल गुजर गया हो। 1 दिन पहले ज़कात फर्ज नहीं थी, अब 1 दिन के बाद ज़कात फर्ज है। जितनी वो ताखीर करेगा गुनाह होता जाएगा। यानी इस कदर पंक्चुअलिटी का पैगाम कि 1 मिनट पहले का हुक्म कुछ और हो जाए, 1 मिनट के बाद कुछ और हुक्म हो जाए, 1 दिन पहले का हुक्म कुछ और, 1 दिन के बाद का कुछ हुक्म और। ये नमाज पंजगाना हमें वक्त की पाबंदी का ऐसा जबरदस्त पैगाम देती है कि आज अगर इस पर हम अमल करें और दुनिया के लोगों को उसका पैगाम दें। यहूदी कौम आज इसी पंक्चुअलिटी पे अमल करने की बुनियाद पर उसका स्कूल आबाद, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक यहूदी, दुनिया का सबसे बड़ा मालदार यहूदी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का फाउंडर, उसका डायरेक्टर यहूदी। अमेरिका क्रिश्चियनों का मुल्क है, मगर वहां की पूरी इकोनॉमी पे कंट्रोल यहूदियों का है। यह कोल्ड ड्रिंक से पेप्सी, कोका कोला कंपनी जो दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक की गली गली में है, उस कंपनी का संचालक यहूदी। दुनिया भर से उस कोल्ड ड्रिंक्स का कमीशन उस यहूदी के खाते में जाता है। अमेज़न कंपनी का डायरेक्टर जो बाइडेन या और दूसरे जितने बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स, ये सारे के सारे दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति व यहूदी, मुट्ठी भर यहूदी। वक्त की पाबंदी, रोजाना 24 घंटे में 5 घंटे स्टडी करना है। औरतों की स्टडी करने का टाइम अलग अलग, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम अलग अलग। हम 8 घंटे बिजनेस करते हैं, बिजनेस करता यहूदी, और 2 घंटे टाइम रात में स्टडी करने के निकालता है। यहूदी के हर घर में दर्जनों नहीं सैकड़ों किताबें रहती हैं, उनका स्टडी रूम अलग रहता है। किताबों के मुताबिक से ही आदमी को तरक्की करने का रुझान मिलता है। तो पाबंदी वक्त का मैंने दुनिया को बताया, और जिसने वक्त की पाबंदी की वो यहूदी कौम जन्नत तो नहीं जाएगी, अलबत्ता दुनिया में उन्होंने हर डायरेक्शन में उन्होंने कामयाबी हासिल की। और जो वक्त की पाबंदी दुनिया को बताया था, इनके खाने का टाइम कुछ नहीं, सोने का कुछ नहीं, जागने का कुछ नहीं, चौक चौराहे पे जब
جب چاہا گھما، جب چاہا جو بولا، جب چاہا سویا، جب چاہا کھایا، یعنی وقت کو برباد کرنے والی سب سے بڑی قوم آج کی تاریخ میں مسلمان ہے، جس نے دنیا کو پنکچولیٹی کا پیغام دیا، وہی ترقی کے شعبے میں سب سے پیچھے آج بھی مسجد سے آواز آتی ہے۔ یہودی آگے ہے پنکچولیٹی کی وجہ سے۔ اگر تم چاہو کہ یہودیوں سے آگے بڑھ جاؤ، مرنے کے بعد جنت ملے، یہاں ترقی کی ضمانت ملے، نہ نیوٹن کا فارمولہ کام آئے گا، نہ آئنسٹائن کا فارمولہ کام آئے گا، مصطفیٰ کا فارمولہ نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کر، وقت کی پابندی کر، یہاں کامیابی میں سب سے آگے بڑھے گا، اور مرنے کے بعد مصطفیٰ کے پروز میں جنت میں جگہ ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شہریار خان صاحب قبلہ، دونوں جہان کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وقت کی پابندی کرنا۔ آج ہم نے سب سے زیادہ اسی وقت کو برباد کرنا سیکھا ہے۔ ورنہ کیا بات ہے کہ میرا چھوکرا رات کے 3 بجے تک موبائل چلاتا ہے، جلسے میں آنے کے بعد بھی وہ موبائل چلاتا ہے، یہاں نہیں سنتا کہ میرا مولوی کیا کہتا ہے، میرا دھرم گرو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مذہب کا پیغام کیا نشر کر رہا ہے۔ نہیں، چھوکرے کے پاس پیٹ میں دانا نہیں، گھر میں اناج نہیں، مگر چاہے بھیک مانگ کے اسے اسمارٹ موبائل چاہیے۔ اسمارٹ موبائل سے کیا کرتا ہے یہ؟ صرف دوسروں کی چھیڑخانی کرنا، گندی تصویریں دیکھنا، اپنی صحت کا خون کرنا، اپنی آنکھ کی بینائی کو گھٹانا، اپنی عقل کو ختم کرنا، اور پھر گندی حرکتیں کر کے خود ذلیل ہونا اور دوسروں کو ذلیل کرنا، ماں باپ کی ناک کٹوانا۔ اسی موبائل سے یہودی خربوں کا بزنس کرتا ہے، اسی موبائل سے یہودی ایک گھر میں بیٹھ کر 50 انہوں نے بزنس کے سینٹر کو سنبھالتا ہے۔ یہ موبائل کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمارے بچوں نے اس موبائل کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ موبائل ہی ہے جس کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ سنجور بھائی میرے گھر پہ جا کے دعوت نہیں دی، وہ تھے کلکتہ میں، موبائل سے انہوں نے دعوت دی، انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ 1 روپے نہیں ڈلوایا، میں یہاں آگے اپنا پیسہ خرچ کر کے میں کہاں ہوں یہ موبائل سے میرے رابطے میں ہے۔ آج میرا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، 1 سیکنڈ میں اس سے میرا رابطہ ہوتا ہے، وہ بیٹا کو میں دیکھ بھی لیتا ہوں، ان سے باتیں بھی کرتا ہوں۔ ہماری بیٹی دبئی رہتی ہے، ان سے ہماری بیوی ہمیشہ اس کے رابطے میں رہتی ہے۔ کس قدر 5000 کلومیٹر کی دوری پہ یا 25,000 کلومیٹر کی دوری پہ اولاد رہے، موبائل سے میں نے ان کو دیکھ بھی لیا، میں نے ان سے بات بھی کر لی۔ جو کام پہلے 10 دن خط جاتا، 10 دن کے بعد جواب آتا، وہ 10 سیکنڈ میں وہ کام ہوا۔ کبھی کبھی کروڑوں میں کوئی ایسا آدمی ہوگا جو اپنی بیوی اپنے بیٹوں سے بات کرنے کے بعد کہ یا اللہ کیسا تم نے آلہ پیدا کیا ہے جس سے ہم مہینوں دن کی مسافت کو گھٹا کے 1 مہینے میں ہم نے سمیٹ دیا ہے، رابطے ہو گئے۔ الہی تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے ایسا شاندار آلہ عطا فرمایا ہے کہ دنیا ایک گاؤں بن کے رہ گئی ہے، اور ہم اپنے رشتہ دار سے بالکل دور رہنے کے باوجود قریب رہتے ہیں۔ کروڑوں میں کوئی شخص نہیں ملا ہوگا جو موبائل کا استعمال کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے بولے الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسا آلہ دیا کہ میں گھر میں بیٹھ کر اپنے دکان سے قریب ہوں، گھر میں بیٹھ کر اپنے پڑھنے والے بیٹے سے کوٹا سے میں قریب ہوں، گھر میں رہ کر اپنے داماد اپنی بیٹی سے قریب ہوں، گھر میں رہ کر میں اپنے احباب رشتہ دار سے قریب ہوں۔ کسی کو توفیق نہیں ملتی اس نعمت کا شکر ادا کرے، اس موبائل کا استعمال قاعدے سے اچھے کام کے لیے کریں، کسی علماء کرام سے فتویٰ پوچھنے کے لیے کریں، علماء ربانیین سے کسی مسائل کے جاننے کے لیے کریں، اپنی ماں سے خبر و خیریت دریافت کرنے کے لیے کریں، اپنے باپ سے بات کر کے ان کی کیفیت کو جاننے کے لیے کریں۔ نہیں میرے پاس 2 گھنٹے تک بھابھی سے بات کرنے کا ٹائم ہے، کزن چچیری بہن پھپھیری بہن سے بات کرنے کا ٹائم ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف گل گل کرتے رہنا ہے، کوئی کام نہیں، نہ کہیں سے فون آتا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس 2 موبائل فون ہیں، دنیا بھر سے رابطے ہیں، روزانہ درجنوں سینکڑوں فون آتے ہیں، پھر بھی مسجد میں موبائل کو سوئچ آف کر کے یا سائلنٹ میں ڈال کے جانا پڑتا ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے مسجد گئے، اب مغرب پڑھ کے لوٹیں گے، 2-3 گھنٹے تک موبائل گھر میں پڑے رہتے ہیں۔ بعد میں آنے کے بعد جب کال کو دیکھتا ہوں تو اپنی طرف سے اس کو ریکال کرتا ہوں، 2-3 گھنٹے موبائل سے الگ۔ مگر یہ چھوکرا وہ بستر پہ سوتا بھی ہے موبائل لے کے، وہ صبح سویرے اٹھ پاخانہ جاتا ہے بھی موبائل لے کر، کہ کوئی کام نہیں، صرف گھر میں کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، رکا سالن کیا بنا ہے، یعنی بلا وجہ سے ریچارج کروانا
लगाना और फालतू की बातें करना। मोबाइल था, उसमें तुम फतवा रज़िया को डाउनलोड कर लेते और जब भी तन्हाई मिलती फौरन उसे खोल कर पढ़ते, बहार शरीयत को डाउनलोड कर लेते, अनवार शरीयत को डाउनलोड कर लेते। जब भी मौका मिलता बस पे, ट्रेन पे, फ्लाइट पे, घर में जहां मौका मिलता फौरन उस किताब को हासिल करते। मोटी मोटी किताबें जिसको हम खोल नहीं सकते थे उसको हम उसी छोटे से मोबाइल में डाउनलोड किया। ट्रेन में, फ्लाइट में, जब जहां जहां वक्त मिला फौरन मैंने उसको खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। जो इल्म हासिल करने का जरिया था, जो बिजनेस करने का शानदार माध्यम है, जो अपने अहबाब से करीब रहने का माध्यम है, हमने उस मोबाइल का इस्तेमाल ज़िना करने के लिए किया। हमने उस मोबाइल का इस्तेमाल छोकरीबाजी करने के लिए किया। हमने उस मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ गंदे काम के लिए किया। रात रात के सन्नाटे में बातें करना, मिलने का टाइम मुकर्रर करना, एक गैर मुस्लिम की लड़की से प्यार करके को लेके भाग जाना और हिंदू मुस्लिम का दंगा करवा देना। जहां एक तरफ मोबाइल बहुत बड़ी नेमत है, वही हमारे बच्चों ने इसका मिसयूज किया। इसका ऐसा मिसयूज किया कि दंगे हो रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, माँ बाप की नाक कट रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो अल्लाह की नेमत की बेकदरी करेगा, अल्लाह उससे उसी नेमत के उसी के जरिए उसे जलील और रुस्वा कर देगा। जो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करेगा तो कुरान का वादा है, वाला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम उस नेमत में और मजीद इजाफा करते चले जाएंगे। ये बड़ी नेमत थी अल्लाह की, ताकि मेरी आंख पाकीज़ा होती। ये बड़ी नेमत थी अल्लाह की, ताकि उसके जरिए हमारे इल्म में इजाफा होता। ये बड़ी नेमत थी अल्लाह की, ताकि हम उसमें कुरान करीम की तिलावत कर लिए होते। मैं सफर में कहाँ उसको उठाऊं, अब कुरान करीम डाउनलोड है मोबाइल में, मैं उसे पढ़ता। कितनी बेहतरीन चीज है, मगर हमारे बच्चों ने उसका कितना गलत इस्तेमाल किया। आज बच्चे नाफरमान हो रहे हैं, आज बच्चे बागी हो रहे हैं, आज बच्चे सिर्फ प्यार मोहब्बत की कहानी जान रहे हैं, आज बच्चे सिर्फ गाना जान रहे हैं, आज बच्चे हमारे सिर्फ डायलॉग सुन रहे हैं। इन बच्चों को माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को बता दे कि गाना डाउनलोड मत करना, नाते पाक डाउनलोड कर ले, तकरीर डाउनलोड कर ले। जहाँ फुर्सत मिले तकरीर सुनना, तो उसका फायदा ये मिलेगा कि वह वक्त पे नमाज पढ़ने का पाबंद हो जाएगा। वक्त की पाबंदी, मोबाइल चलाने का एक वक्त मुकर्रर कर ले। हमें 8 से लेकर 9 तक मोबाइल चलाना है, उसमें किताबें पढ़नी है, ना सुननी है, तकरीर सुननी है। उसके अलावा जो काम करना है अपना काम शेड्यूल तय कर ले। 8-8 घंटे नहीं, 15-15 घंटे स्टडी करे बच्चा, ताकि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, IPS ऑफिसर बन जाए। यानी दुनियावी मैदान में भी काफिरों के मुकाबले में ज्यादा कामयाब है मेरा बच्चा। क्योंकि करोड़ों रुपए कमा लेना, मकान बना लेना, कितना हम बनाएंगे मकान? हमारा मकान 10 लाख का है, काफिर का मकान 10 करोड़ रुपए का। हमारी गाड़ी 25 लाख की है, काफिरों के पास 10 करोड़ की गाड़ियां हैं। हमारे पास शहर में छोटा सा बंगला है कलकत्ता में, काफिरों के पास 50-50 मकानात मौजूद है। हम क्या मकान का मुकाबला कर पाएंगे? हम जमीन का मुकाबला कर पाएंगे? हम दौलतों का मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े मालदार कल बिल गेट्स थे, आज अमेज़न कंपनी का मालिक है, खरबों की दौलत उसके पास है। दुनिया में मुसलमान मिलकर उनका मुकाबला न कर पाए। हिंदुस्तान में 130 करोड़ की आबादी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार एक गैर मुस्लिम है, जो आज लगातार 7-8 सालों से उस कुर्सी पे कब्जा किए हुआ है। सबसे बड़े मालदार के मनसब पर वो फाइज है, जिन्होंने बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए का बंगला दिया हो, जिनकी बीवी ने 100 करोड़ रुपए की कार खरीदे हो। 100 करोड़ 100 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, 100 लाख रुपए का 1 करोड़ होता है। 100 करोड़ रुपए की जो कार खरीदी हो, इकलौती कार हिंदुस्तान में उसी की सड़कों पे दौड़ रही है। 100 करोड़ रुपए की कार का हम एक आल्टो खरीद के इतराने लगे, एक स्विफ्ट खरीद के अपने आप को फिरौन का दादा बन जाए, दूसरों को जानवर समझने लगे, दूसरों को किधर खटिया समझे। दिल्ली में कमान के 2-4 बीघा जमीन खरीद के आप पान खा के लेर पोटा गिरा के सीना तान के चौक चौराहे पे बड़बड़ करें कि हमसे ज्यादा कौन खाता है, हमसे ज्यादा कौन कमाता है। कोई हैसियत है तुम्हारी? फॉर्च्यूनर की कीमत 40 लाख रुपए तक है, यहाँ तो 100 करोड़ की कारें काफिरों के पास दौड़ रही है। किसका मुकाबला कर पाएगा? न मकान का, न दुकान का, न दौलतों का। अलबत्ता जो दौलत तुम्हारे पास है, अगर तन्हाई में बैठकर तुमने उस दौलत पे अगर नजरसानी की, उस दौलत की कीमत को समझा, वो दौलत जो न किसी अंबानी के पास है, न किसी बिल गेट्स के पास है, न किसी चाइना के बड़े उद्योगपति के पास है, दुनिया का सारा दर्द
हीरे मोती में तब्दील हो जाए, दुनिया का सारा ढेला जवाहिरात याकूत और मोंगा बन जाए, दुनिया की सारी मिट्टी सोने में तब्दील हो जाए, इन सारी चीजों को एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में तुम्हारे ईमान को रखा जाए, तो ईमान का वजन सब पे गालिब आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, यानी मोमिन बंदा, मेरे पास उसको अल्लाह ने ईमान की दौलत दी, जो दौलत अंबानी के पास है, जो दौलत अडानी के पास है, जो दौलत किसी मोदी योगी के पास नहीं, जो दौलत किसी ट्रंप और जो बाइडन के पास नहीं, जो दौलत किसी माओ से तुंग और मसूलिनी के पास नहीं थी, वह दौलत अल्लाह ने अपने फजल से मुसलमानों को अता की। अल्लाह चाहता हमें किसी संथाल घर में पैदा कर देता, अल्लाह चाहता हमें और आपको किसी चमार घर में पैदा कर देता, अल्लाह चाहता हमें आप किसी ब्राह्मण राजपूत घर में पैदा कर देता, अल्लाह चाहता हमें अमेरिका के यहूदी घर में पैदा कर देता, लेकिन कितना एहसान है उस रब आला का जो न हमें अमेरिका के यहूदी घर में पैदा किया, न हिंदुस्तान के राजपूत घर में पैदा किया, न किसी चमार और संथाल घर में पैदा किया। एहसान उस रब आला का कि हमें साहिब ईमान के घर में पैदा किया, हमें मोमिन घराने में पैदा किया। इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, करोड़ों में कोई बता दे हमें कि हम पैदा हुए थे काफिर घर में, हमने स्टडी किया, हम सारे मज़ाहिब का मुताला किया, कौन मजहब सच है, यहूदियत, ईसाईयत, हिंदुइज्म, जोडास, कौन सा मजहब सही है, इस्लाम। मैंने मुताला किया, फिर मैंने 10-20 साल तक रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेट करके, डिस्कवर करके, तहकीक करके, डीप स्टडी करने के बाद मैं नतीजे पर पहुंचा कि इस्लाम हक है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। करोड़ों में कोई बच्चा नहीं मिलेगा जो कि 10 साल दिमाग जला के स्टडी करके इस्लाम को सच कहा हो, जो 10-20 साल तक 50 इदारों में घूमने के बाद पंडितों से, साहब बड़े बड़े पादरियों से मुनाजरा करके वह इस्लाम के हक़ ज़ाहिर को करने के बाद तब वो इस्लाम कबूल किया हो, कोई नहीं मिलेगा। यहाँ तो नमाज फर्ज क्यों है इसको कोई नहीं जानता, तो इस्लाम हक मजहब कैसे है उसकी दलील क्या दे पाएगा मेरा बच्चा। आज ये मोबाइल चलाएगा छोकरा, जोकर की तरफ बाल रखेगा मेरा छोकरा, गुटखा खा के बोलने की जो ताकत अल्लाह ने दी है, गुटखा खा खा के उस ताकत को ये साहिल कर रहा है बच्चा, क्योंकि कसरत से गुटखा इस्तेमाल करने की वजह से जो जबान कैंची की तरह चलती है वो चल नहीं पाएगी, जबान मोटी हो जाती है, वह बोल नहीं पाएगा, वह जबान में हर वक्त थूक है, वो कलमा भी पढ़ के मरेगा नहीं मरेगा, रूह निकलेगी, मुंह में थूक है, वो क्या थूक फेंकने की मोहलत नहीं मिलेगी, उसी हालत में मौत आ गई तो कलमा तक नहीं पढ़ पाएगा। सलाम करता हूँ अस्सलाम वालेकुम को जवाब नहीं देता, क्योंकि उसका मुंह थूक से भरा हुआ है, वो थूक फेंकेगा तब वो जवाब हमें देगा। यानी कैसा कहर पाया इस बदअमली ने, बदचलनी ने, फजूल गोई ने, फजूल काम ने ऐसा कहर ढाया। कुव्वते बुराई को छीन रहा है ये काम, हमारी सोचने की ताकत को सल्ब कर रहा है ये काम, हमारे अखलाक को, मोरालिटी को, ह्यूमैनिटी को, आदमियत को, शराफत को छीन रहा है ये काम, हमें जानवर बना रहा है। माँ बाप का सम्मान हमसे लूटा, बड़ों की इज्जत हमसे खत्म हुई, माँ का एहतराम हमसे खत्म हुआ, मोहब्बत के साथ जो हम रहते समाज में उस मोहब्बत की फजाओं को नफरत में तब्दील किया। इस चीज ने मुझे घमंडी बनाया, मगरूर बनाया, 2 बीघा जमीन में हम फिरौन बन गए, एक कार में हम नमरूद बन गए। अब गुटखा खाना, धागा बांधना, जोकर की तरह बाल रखना, हमने उसी की तकलीफ शुरू कर दी। ये कैसे 10 घंटा स्टडी करके इस्लाम को पहचानेगा? ये तो इस हाल में है कि आने वाले दिनों में अगर कोई बोले कि मैं तुझे नौकरी दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा, तो काफिर बन जाओगे, काफिर बन जाएगा, यहूदी बन जाओ, मैं नौकरी दे दूंगा, ये यहूदी बन जाएगा। हुजूर ने कहा था एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी सुबह मोमिन रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, यानी अंदर से आदमी का खोखला हो जाएगा, दौलत की हवस इस कदर सीने में आ जाएगी, यह सुबह मोमिन रहेगा और शाम काफिर हो जाएगा, और शाम मोमिन रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। मिशकात में युस्बिहु मोमिना व युमसी काफिरा, व युमसी काफिरा युस्बिहु मोमिना, वह सुबह रहेगा हालत ईमान में, शाम काफिर हो जाएगा। यानी गैर लोगों की सोहबतें, दौलत की हवस, दुनिया की फिक्र उसे अपने दीन को बेचने पर मजबूर कर देगी। हुजूर ने फरमाया वह युती और दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, यानी ये अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेगा।
ایک چھوکری کا چہرہ دیکھے گا نیٹ میں اس پر اپنی جان چھڑک دے گا, بولے گا میں تمہارے لیے پیدا ہوا ہوں. اب وہ شرط رکھ دے گی کہ میرے مذہب کو قبول کرنا ہے. یہ چھوکرا جو دین نہیں جانتا ہے, جو جلسے میں آیا کھڑے ہو کے تماشا دیکھا, ایک نام سنی اور گھر چلا گیا. جمعہ کے دن جب نماز کھڑی ہوئی تب آیا, نہ جمعہ کا خطاب سنا, نہ کانفرنس کا خطاب سنا, نہ کبھی مولانا کے پاس جا کے بولا کہ میں 5 منٹ میں اسلام بتا دو, نہ خود سے اسٹڈی کبھی کی. یہ جان کیسے پائے گا اسلام کی سچائی کیا ہے, اسلام کی گہرائی کیا ہے, نماز کی حکمتیں کیا ہے, اسے کیا خبر؟ یہ تو اتنا کھوکھلا ہے اندر سے. اگر کبھی کوئی پرابلم پیدا ہو جائے میڈیا میں, اسلام کے خلاف کوئی ماحول بن جائے, یہ اپنی عزت بچانے کے لیے, دولت بچانے کے لیے, اپنی زمینداری بچانے کے لیے, اپنی شہریت کو بچانے کے لیے یہ ممکن ہے کہ غیروں کا مذہب قبول کر لے. اسلام پر قائم رہنے کا مطلب وطن سے بے وطن ہو جانا, مسلمان بننے کا مطلب ہے کہ ہماری جگہ ہسائی ہونا, مسلمان بننے کا مطلب ہے کہ ہمیں لوگوں کی نگاہوں میں کانٹا بن جانا. چلو عزت سے رہنا ہے, شہریت چھیننے نہیں پائے, کیا لگا ہے دوسروں کا مذہب قبول کر لیتے ہیں, جس مذہب کے قبول کرنے کے بعد شہریت بھی مل جائے گی, سٹیزن شپ مل جائے گی. جبکہ وہ مسلمان جن کے سینے پر پتھر رکھا ہوا تھا, کہا جا رہا تھا کہ مار دیں گے اگر تم نے کلمہ پڑھا, مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑا, وہ کیا کہتا تھا, تیرے بس میں جتنی طاقت ہے استعمال کر لے, کاٹ دے میرے ہاتھ, کاٹ دے میرے پاؤں, کاٹ دے میری گردن, بظاہر تیرے ہاتھ میں طاقت ہے, تو میری جان تو لے سکتا ہے, مگر جو میرا زمین ہے, جو ایمان ہے, اس کو تو نہیں لے پایا. جناب بلال نے وہی کچھ کہا تھا, جناب صہیب رومی نے وہی کہا تھا. وہ صہیب رومی جو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کے مدینہ جا رہے ہیں, راستے میں کفار مکہ نے راستہ روک لیا اور کہا کہ صہیب تم ہی آیا تھا مکے میں, تو غریب تھا, ہماری سرزمین پہ تمہیں دولتیں کما کے تم مالدار بن گئے, اور اب چاہتے ہو کہ میں ہجرت کرتا ہوں, وہ ساری دولتیں لے کے یہاں سے میں مدینہ جاؤں. ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. میرے شہر میں غریب بن کے آئے تھے, ہماری دھرتی پہ تم نے کما کے مالداری حاصل کی ہے, اب میں تمہیں کبھی یہاں سے جانے نہیں دوں گا دولت کو لے کر. جناب صہیب کہتے ہیں اگر میں کروڑوں کی ساری پراپرٹی میں چھوڑ دوں تو کیا کرے گا تم؟ اگر ساری جائیداد چھوڑ دے گا میں تمہیں جانے کے لیے دے دوں گا. وہ مال کے حریص لالچ کفار قریش جنہوں نے راستہ روکا تھا, اس لیے کہ صہیب وہاں آئے تھے غریب بن کر, مکے میں کما کے مالدار بنے, ان کو خیال آیا کہ شاید یہ مکہ چھوڑ بھی دے گا اور ساری دولت اپنے ساتھ لے کے جائے گا. جناب صہیب نے کہا اگر میں دولت ساری چھوڑ دوں کیا راستہ تم چھوڑ دے گا, مدینہ جانے دے گا؟ کہاں جانے دوں گا. صہیب نے کہا جاؤ, میرا گھر, میرا مکان, میری ساری جائیداد میں نے چھوڑ دی, میں تنے تنہا جان لے کے اب میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں. ایمان بچانا چونکہ مکہ میں مشکل ہو گیا, مائگریٹ کرنے کا حکم نازل ہوا, ایمان بچانے کے لیے اب مکہ چھوڑ دینا, کافروں کا ظلم و ستم بڑھ گیا, اب ہمیں مدینہ جانا ہے. پہلے ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف, دوسری ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف, اب مجاہدین اسلام کا جتھا مدینہ جا رہا ہے. کروڑوں کی جائیداد جناب صہیب نے دی, ساری جائیداد چھوڑ دی. جب مدینہ پہنچے, سرکار دو جہاں کا آمنا سامنا ہوا, تو حضور کیا فرماتے ہیں, صہیب کی تجارت کامیاب رہی, صہیب کی تجارت کامیاب رہی. کیا مطلب؟ لوگ کروڑوں کمانے کے بعد کامیاب ہوتا ہے, مگر حضور نے کیا مزاج دیا, صہیب کروڑوں دے کر اسلام بچانے کے بعد کامیاب ہو گیا ہے. صہیب نے دنیا دے دی, آخرت کو بچا لیا. صہیب نے مال دے دیا, ایمان بچا لیا. صہیب نے ساری جائیداد دے دی, مگر ایمان کا سودا نہیں کیا. یہ ہے وہ ایمان کہ کروڑوں کی جائیداد دے دے مگر ایمان نہ دے, اسلام پہ آنچ نہیں آنے دے, ساری کمائی کو قربان کر دیں مگر اسلام کی دولت بچا لیں. اب ایمان اسلام نہ سیکھنے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا. ایک چھوکری کا چہرہ میرے ایمان کو لوٹ لیتا تھا, دوسروں کا چہرہ دیکھا, وہ بولتی ہے کلمہ چھوڑ دو, ہم کہتے ہاں چھوڑ دیں گے, تم چاہیے. وہ بولتی ہے ماں باپ کو چھوڑ دو, تو میرا بچہ بولتا ہاں ماں باپ کو چھوڑ دیں گے. وہ بولتی ہے وطن بہار چھوڑ دو, یہ بولتا ہاں بہار ہم چھوڑ دیں گے. یعنی ہم نے بچوں کو پڑھنے بنگلور بھیجا, وہ بنگلور میں کیا پوری چھوکری سے پیار کیا, اب وہ بہار کو بھی چھوڑوا دیا,
اپنا مذہب بھی چھوڑوا دیا، ماں باپ کا پیار بھی چھوڑوا دیا، وہ ماں جو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھی، 2 سال تک انہیں جگر پلائی، 10 سال تک ماں نرس بن کے پیشاب پخانا بچوں کا صاف کیا، چونکہ ماں کو کئی کلفتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ خدمت کی مستحق ہے۔ حضور سے کسی نے کہا تھا کہ سرکار من احق و بے حسن صحابتی، میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بھتیجے ہیں، بیوی ہے، رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، پھوپھی ہے، چچی ہے، یہ سارے لوگ میرے رشتہ دار ہیں۔ سرکار میں حسن سلوک سب سے زیادہ کس سے کروں؟ باپ سے کروں، ماں سے کروں، بہن سے کروں، بھائی سے کروں، دادا سے کروں، دادی سے کروں، پھوپھی سے کروں، چچی سے کروں، یعنی میری خدمت کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ حضور سے سوال ہوا تھا من احق و بے حسن صحابتی، تو حضور نے کہا تھا امک، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر دوسری بار سوال ہوا تو سرکار نے پھر ماں کا نام لیا، پھر تیسری بار سوال ہوا تو حضور نے ماں کا نام لیا، جب چوتھی بار بولا ثم من، پھر کون؟ تو آقا نے چوتھی بار کہا ثم ابو، پھر تمہارا باپ تمہاری خدمت کا زیادہ مستحق ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ماں کو 3 خطرناک اسٹیج سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا اسٹیج ہے 9 مہینے تک پیٹ میں بوجھ اٹھانا، اپنا بدن ہی سر میں درد کرے تو آدمی کو لگتا ہے کہ سر پھٹ جائے گا، آدمی کے ہاتھ میں درد ہو لگتا ہے یہ ہاتھ ہمارے لیے بوجھ بن گیا ہے، لیکن اپنا بدن نہیں، ایک اضافی بوجھ پیٹ میں رکھنا، ایک وجود کو 9 مہینے تک دھونا، یہ کتنا خطرناک کام ہے۔ اس سے پوچھیں جو اس بوجھ کو ڈھوتی ہے، یعنی حمل سے رہنا، ایک خطرناک پیریڈ سے گزرنا، اور بچے کو جنم دینا، جنم دینے میں 100 تلواریں چلنے کے بعد جو درد اور ٹیس محسوس ہوتی ہے، اسی طرح کی تکلیف بچوں کی پیدائش کے وقت میں ماں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک اسٹیج ہوا پیٹ میں رکھنا، دوسرا اسٹیج ہوا تکلیف سے اسے چلنا، اور تیسرا اسٹیج ہے اپنا خون جگر پلا کے بچے کو پالنا۔ 80 قطرے خون کا 1 قطرہ دودھ بنتا ہے، اس دودھ کی دھار یعنی اپنا خون دودھ بنا کے پلا کے 2 سال تک اپنے خون کو نچوڑ کے بچوں کو پلانا دودھ کی شکل میں، یہ تیسرا خطرناک اسٹیج ہے۔ پہلا اسٹیج حمل میں رکھنا، دوسرا اسٹیج ہے تکلیف سے جننا، تیسرا اسٹیج ہے 2 سال تک خون جگر پلانا۔ اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ماں باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ حقدار ہے، چونکہ انہیں 3 بار خطرناک اسٹیج سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مستحق حسن صحابت کا ماں ہے، حسن سلوک کا ماں ہے، چونکہ باپ کے مقابلے میں 3 خطرناک اسٹیج سے ماں گزرتی ہے، باپ نہیں گزرتا ہے۔ ماں باپ دونوں موجود رہے، وہ دونوں پانی مانگے، ماں بھی بولے باپ بھی بولے، تو ماں کی خدمت پہلے کی جائے گی، باپ کی تعظیم کی جائے گی، اور ماں کی خدمت باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، چونکہ 3 خطرناک اسٹیج سے ماں کو گزرنا پڑتا ہے جس سے باپ نہیں گزرتا ہے۔ تو ایک چھوکری کی وجہ سے ماں کے بڑے احسانات کو بھول جانا، ماں درد سے چیخ رہی ہے، بچہ کو دیکھ لو، ایک نظر مت دینا پیسہ میرے لا، صرف آج اپنا چہرہ دکھلا دے۔ زمین بیچ کر باپ نے پڑھایا، جب بچہ انجینئر بنا چھوکری سے پیار کیا، اسی کی پیار کی شرطوں میں وطن چھوڑنا، ماں باپ چھوڑنا۔ اگر ہم اپنے بچوں کی گھٹی میں اسلام پلا دیتے، اپنے بچوں کو انجینئر بعد میں بناتے، پہلے اسے قرآن پڑھاتے، قرآن سمجھا دیتے، عالموں کی صحبت میں آنے جانے کی تلقین کرتے، ان کو مسکراتے ہوئے اسلام سکھا دیتے، ایک تو حدیث اس کو بتا دیتے، تو میرا بچہ اس وقت کبھی چھوکری کی محبت میں ایمان کا سودا نہ کرتا، ماں باپ کے احسانات کو نہ بھولاتا۔ اگر بچہ کے سینے میں ایمان ہوتا، وہ بچہ کہہ دیتا کہ تم اگر یہ شرط رکھتی ہے کہ مجھے چاہے تو ماں باپ کو چھوڑ دے، لو میں تیرے چہرے پہ تھوک دوں گا، اس لیے کہ اگر تو نہیں ملی تو اسلام ہمیں 4 عورتوں سے شادی کا پیغام دیتا ہے، ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہوں، 4 بیویوں کے پاس رکھ سکتا ہوں، اور اگر بیوی مرتی چلی گئی یا طلاق دیتا چلا گیا تو آدمی جتنا چاہے وہ نکاح کرتا جائے، ایک وقت 4 عورتوں کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے ایک مومن۔ لیکن اگر میری ماں چھوٹ گئی تو قیامت تک کروڑوں عورتوں کی بھیڑ میں دوسری ماں دنیا
دنیا میں مل نہیں پائے گی۔ اگر اس کے سینے میں ایمان ہوتا اور چھوکری کی یہ شرط ہوتی کہ میں چاہیے تو ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، یا تو چار تماچا چہرے پہ مارتا، چہرے پہ تھوک دیتا، کہتا تو تیرے حسن پہ میں ملامت کرتا ہوں، ایسی خطرناک شرط تم نے رکھ دی ہے، تو نہیں ملے گی تو 4 بیویاں اللہ مجھ کو عطا کر دے گا، مگر میری ماں اگر نہیں ملی تو قیامت تک کوئی دوسری ماں نہیں مل پائے گی۔ وقت بیوی کا چہرہ دیکھے گا الگ لذتیں حاصل کرنے، مگر اگر ہم بچوں کی گھٹی میں اسلام پلا دیں وہ ماں کا چہرہ اس نقطۂ نظر سے دیکھے گا کہ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے لوگ حج کو جاتے ہیں، حج قبول ہوا یا نہیں ہوا کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن کوئی محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھے 100 بار روزانہ دیکھے تو اللہ 100 مقبول حج کا اجر اس کو عطا فرما دے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسلام سکھایا کہاں؟ آج میرے بچے بگڑ جاتے ہیں، میرے بچے تباہ ہو جاتے تو میرے پاس لوگ آتے ہیں، حضرت تعویذ دے دیجئے، میرا بچہ بیوی کا غلام ہو گیا، میرا بچہ سسرال والے کا غلام ہو گیا، میرے بچے نے سارے احسانات کو فراموش کر دیا۔ ہم نے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، کبھی مومن کامل بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے بچوں کو ڈرایا، مولوی کے چکر میں مت پڑنا، مولوی کے چکر میں پڑے گا تو داڑھی رکھنی پڑے گی اور جوانی میں بوڑھا ہو جائے گا، مولوی کے چکر میں پڑا تو پینٹ شرٹ نہیں پہنے گا، پنجابی پائجامہ پہننا پڑے گا، 18 سال کی جوانی میں دیکھنے میں بوڑھا لگے گا، مولوی کے چکر میں پڑا تو ٹوپی پہننی پڑے گی، مولوی کے چکر میں رہا تو 5 ٹائم مسجد میں بار بار جانا آنا پڑے گا، مولوی کے چکر میں پڑا تو پھر دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے مولوی کو سلام کر دینا، مولوی کے چکر میں مت پڑنا۔ ہم نے بچوں کو مولوی سے نفرت دلایا، ہم نے مدرسوں سے نفرت دلایا۔ مدرسے میں پڑھ کے کیا ہوگا؟ مدرسے میں پڑھے گا تو 5000 روپے ماہانہ کمائے گا، 5000 روپے میں کھائے گا، کہ بچوں کے اسکول کی فیس بھرے گا، کہ بیمار پڑنے کے بعد بیوی کا علاج کرائے گا، رشتہ دار کے گھر میں شادی ہوگی تو کیا گفٹ لے کے جائے گا؟ نہیں، بلکہ آج کی تاریخ میں کم سے کم منیمم 25000 روپے ماہانہ جو کمائے گا وہی کبھی کبھار رشتہ دار کے گھر میں شادی ہوگی گفٹ لے کے جائے گا، کوئی بیمار پڑے علاج کروائے گا، 5000 روپے کیا ہونے والا ہے؟ اس لیے ہم نے تعلیم میں مصطفیٰ کو نوکری سے جوڑ دیا، کمائی سے جوڑ دیا۔ اب بچہ ڈاکٹر بننے کے بعد اگر وہ ماں باپ کو ٹھکرا دے، ڈاکٹر بننے کے بعد وہ حریص اور لالچی بن جائے، اب سے خربوں کمانے کا نشہ دماغ پہ چڑھ جائے، وہ روزانہ سزنی کرنے کے بعد وہ لاکھوں روپے کمانے کا جنون دماغ میں چڑھا لے، سارے اخلاق کی حدوں کو پھلان کے جانور بن کر وہ کسائی اور کٹائی کرنا شروع کر دے، کسائی بن جائے، یہ قصور اس ماں باپ کا ہے جس نے پڑھائی کا رشتہ انہوں نے پیسے سے جوڑ دیا، انہوں نے مدرسے کی پڑھائی کو چھوڑوا کے پیسے سے جوڑ کر کے آپ پڑھنے کے بعد کیا ملے گا؟ ہم نے بچوں کو کبھی نہیں بتایا کہ پڑھنے کے بعد ایک شریف انسان بننا، سویلائزڈ بننا، جنتی بننا، سماج کا اچھا شہری اچھا فرد بننا، ایک کامیاب انسان بننا، اپنے رب کو پہچاننا، اپنے پیغمبر کو پہچاننا، ماں باپ کی عزت کو پہچاننا، اپنے سماج کے بڑوں کا سمان کرنا، اپنے سے سماج کو لابھ پہنچانا کہ میں مرنے کے بعد سماج والوں کو اپنے پیچھے میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ سے سماج والوں کو کشٹ نہیں ملے، جب بھی میں زبان کھولوں لوگوں کو مجھ سے فائدہ ملے، میں ہاتھ اٹھاؤں لوگوں کو لابھ پہنچے، میں پاؤں سے چلوں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے میرا قدم اٹھے۔ میں نے کبھی علم کو اخلاق سے نہیں جوڑا، ہم نے کبھی علم کو جنت سے نہیں جوڑا، ہم نے کبھی اس علم کو حیا اور شرم سے نہیں جوڑا، ہم نے اس علم کو پیسے سے جوڑ دیا۔ وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر بن گیا، 50 کروڑ کا مکان بنا لیا، وہ پڑھا لکھا انجینئر بنا، 10 کروڑ کا بنگلہ دلی میں بنا لیا، وہ پڑھا لکھا صاحب وہ پروفیسر بنا، وہ کروڑوں کا مکان شہر میں بنا لیا۔ تو اب بچوں کے دماغ میں کیا آئے گا؟ پڑھنے کا مطلب کروڑوں کی زمین خریدنا، پڑھنے کا مطلب بمبئی میں مکان خریدنا، پڑھنے کا مطلب بنگلور میں بلڈنگ خریدنا۔ تو ہم نے بچوں کی چھٹی میں پڑھائی کو کمائی سے جوڑنے کی بات بتا دی۔ اب انجینئر بننے کے بعد کمائی چاہے حرام سے ہو چاہے حلال سے ہو، ڈاکٹر بننے کے بعد پیسہ چاہے ذبح کر کے ہو، چاہے مردہ کو 3 دن روک کر کے ہو، چاہے غریبوں کی نارمل ڈیلیوری کو سیزرین کروا کے ہو، پیسہ چاہیے، کیونکہ بچوں نے باپ نے ہی مساج دیا ہے پڑھنے کا مطلب پیسہ کمانا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ انسان کہاں ہے؟ ڈاکٹر کی صورت میں قصائی نظر آ رہے ہیں، انجینئر کی صورت میں حرام خور نظر آ رہے ہیں، مکھیا
کی صورت میں سماج کے غریبوں کے اندرواز کا پیسہ چوسنے والا نظر آ رہا ہے. چونکہ مکھیا بننے کا مطلب پیسہ کمانا. وہ مکھیا بنا 50 کروڑ روپے کما لیا. وہ ودھایک بنا اور پٹنہ میں شاندار 50 کی بلڈنگ خرید لیا. وہ سانسد بنا, وہ دلی میں, پٹنہ میں, کلکتہ میں شاندار زمین خرید لیا. ہم نے سیاست کو پیسے سے جوڑ دیا. اب ایک منتری حرام خور ہو جائے, وہ غریبوں کا خون چوس کے دولت جمع کرے. قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے سیاست کو پیسے سے جوڑ دیا, ہم نے تعلیم کو پیسے سے جوڑ دیا. اب اگر منتری رشوت خور, اب اگر ڈاکٹر حرام خور, انجینئر حرام خور, اسکول کا ٹیچر حرام خور ہو جائے, قصور ہمارا ہے کہ ہم نے علم اخلاق کو ہم نے پیسے سے جوڑ دیا. نہ اخلاق کی بات, نہ موریلٹی کی بات, نہ آدمیت کی بات ہے تو آدمی ملے گا کہاں, انسان ملے گا کہاں؟ ہر طرف ڈاکٹر کی صورت میں قصائی, ہر طرف انجینئر کی صورت میں حرام خور ملیں گے, انسان کہاں ملے گا؟ وہ دور تھا جب پڑھائی کا تعلق اخلاق سے جوڑا گیا تھا. پڑھنے کا مقصد آدمی بننا, پڑھنے کا مطلب جنتی بننا, پڑھنے کا مطلب نمازوں کا پابند بننا, پڑھنے کا مطلب ماں باپ کا سیوک بننا, پڑھنے کا مطلب سماج کی سیوا کرنا, اپنا سب کچھ لوٹا کے قوم کی سیوا کرنا, سماج کے فلاح و بہبود کے بارے میں سوچنا. اس وقت وہ دور تھا کہ اپنا گھر پھوس کر رہتا تھا اور رات بھر جاگ کر قوم کی رکھوالی ہوا کرتی تھی. اس دور میں اپنا سب کچھ لوٹا کے قوم کی سیوا کی جاتی تھی. ایک گھونڈا ملتا تھا, 99% شریک ملتے تھے. اور انسان پیدا کرنے کی فیکٹری وہ مدرسہ تھا. جس مدرسے میں بچے پڑھنے جاتے ہیں اس کو گھٹی میں پلایا جاتا ہے. جھوٹ بولنا حرام, شراب پینا حرام, زنا کرنا حرام, سود کھانا حرام, دوسروں کی ایک گالی زمین ہڑپنا حرام, غاصبانہ قبضہ کرنا حرام, ماں باپ کو ستانا حرام, پڑوسی کو تکلیف دینا حرام, رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا حرام. یعنی لیگل انلیگل کی تعلیم, رائٹ اور رانگ کی تعلیم, حرام و حلال کی تعلیم, جائز و ناجائز کی تعلیم, وہ تعلیم ہے یہ مدرسہ جو انسان بنانے کی فیکٹری ہے. ہم نے اس مدرسے کو غریب خانہ کہا, یتیم خانہ کہا, اپنے بچوں کو پڑھنے نہیں بھیجا. اگر آج بچے اجڑ گئے یا فیکٹری برباد ہو گئی تو اگر پروڈکشن ہی بند ہو جائے تو انسان کہاں ملے گا؟ انسان کی کھیتی کا ادارہ بند ہو گیا. گورنمنٹ نے آتنوادی کا اڈا کہا. ہمارے پاس چند پیسے ہوئے, میں نے بچوں کو کرسچنوں کے اسکول میں بھیجا, 5 لاکھ ڈونیشن دیا, ہر مہینے 10,000 پہ منتھلی فیس بھری. اپنی کاری کمائی کو کرسچن بنانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو کرسچنوں کے اسکول میں بھیجا. مدرسے کو ہم نے اجاڑ دیا. جب فیکٹری اجڑ گئی تو انسان کہاں سے ملے گا, پیداوار کہاں سے ملے گی؟ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ سماج میں انسان ڈاکٹر بنے, انسان انجینئر بنے, انسان منتری بنے, انسان مکھیا بنے, تو اس انسان کی فیکٹری مدرسہ کو مضبوط کرنا ہوگا, جمعہ کا خطاب مضبوط کرنا ہوگا, جلسے کو مضبوط کرنا ہوگا, دینی محفلوں کو مضبوط کرنا ہوگا, مدرسوں کو مضبوط کرنا ہوگا. جب یہ فیکٹریاں مضبوط ہوں گی تو اس کا پروڈکشن زیادہ ہوگا. جب پروڈکشن زیادہ ہوگا تو حرام خوروں کی تعداد گھٹے گی, شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء علماء علیہ سنت, سامنے کرام, سبحان. ہم نے لوگوں کو مساج کیا تھا, سکرانے سے کیا فائدہ ہوگا, عالموں کی بات سننے سے کیا فائدہ ہوگا, تقریر سننے سے کیا ہوگا. ہم نے یہ مزاج بنایا تاکہ جلسہ اجڑ جائے, مدرسہ اجڑ جائے, تاکہ مسجدوں میں نماز کا سسٹم اجڑ جائے. تو ہم نے بچوں کو پیدا کیا اس ڈھنگ سے. اب وہ بچہ چھوکری کی محبت میں دین نہ بیچے گا تو کیا کرے گا؟ اگر بچہ کو نوکری کا سوال آ جائے, کرسچن بن تب نوکری ملے گی تو وہ دین بیچ ڈالے گا اور دین بیچ کے نوکری حاصل کرے گا. اس لیے حضور نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالے گا. صبح مومن رہے گا, شام کافر ہو جائے گا. ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھانے کی کوشش نہیں کی. اب جب کوشش نہیں کی بچے آوارہ ہو گئے, بچے نے اسلام نہیں سکھا تو قصور ہمارا ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد آ جائے تعویذ دے دیجئے میرا بچہ بگڑ گیا ہے, ساس سسر کا غلام ہو گیا ہے, تو تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا.
ہم اپنے دروازے پر آم کا پیڑ لگا دیں، پیڑ لگانے کے بعد جائیں مولانا صاحب کے پاس، حضرت تعویذ دے دیجئے، آم کا پیڑ لگایا ہے اس میں سے سیب پھل جائے کوئی تعویذ دے دیجئے، مولانا صاحب بچا تماچا مار کے بھگائیں گے، ظالم بدتمیز لگایا ہے آم کا پیڑ، اب بولتا ہے اس میں سیب پھل جائے، ابھی مکئی کی کھیتی ہر طرف لگی ہوئی ہے، میں نے 10 بیگھہ مکئی کی فصل لگائی، اب جائیں پیر صاحب کے پاس کہ بابا تعویذ دے دیجئے تاکہ مکئی کے بدلے میں گیہوں وہاں سے نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے کیا؟ لگاؤ میں گیہوں کا پودا اور وہاں سے نکل جائے صاحب تاکہ وہاں سے گیہوں بچ جائے، میں لگاؤں منصوری دھان وہاں سے باسمتی دھان پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا کہ کپاس کا پودا لگائیں لیچی پھل جائے، لیچی کا پودا لگائیں امرود نکل جائے، آم کا پیڑ لگائیں کٹہل اور جامن وہاں سے پھل جائے، نہیں ہوتا، قانون یہی ہے، لیچی کے پیڑ سے لیچی، آم کے پیڑ سے آم، گیہوں کے پودے سے گیہوں، دھان کے پودے سے دھان، طریقہ کیا ہے؟ میں نے آم کا پیڑ لگایا، اس کی حفاظت کی، بکری کو کھانے نہیں دیا، وقت پہ پانی دیا، میں نے اس کی سرکشا کی، جب وہ پودا بڑا ہو گیا جوان ہو گیا، اب اس میں منجر نکل آئے، اب آم نکلنے والا ہے، اب میں دعا کروں الہی آم کا پودا لگانا میرا کام تھا، اس میں پانی ڈالنا میرا کام تھا، بکریوں سے اس کو بچانا میرا کام تھا، اب شاندار آم میٹھا آم لگا دینا تیرا کام ہے، یہ ہے وہ جو فطرت کا عین مطابق ہے۔ میں نے میٹریکولیشن میں 99% نکالا، انٹرمیڈیٹ میں 98% لایا، گریجویشن 97% لایا، یعنی 15 گھنٹے میں نے اسٹڈی کی، رات میں 4 گھنٹے سویا، باقی سارے اوقات کو میں نے اسٹڈی میں لگا دیا۔ اب وہ بچہ جا کے بولے غریب نواز کے آستانے پر کہ بابا 15 گھنٹے پڑھنا میرا کام تھا، میٹریکولیشن میں 99% نمبر لانا میرا کام تھا، انٹرمیڈیٹ میں محنت کر کے لڑ جھگڑ کر کے کمپٹیشن کے اس دور میں محنت کر کے 95% نمبر لانا میرا کام تھا، اب آپ کی بس ایک نگاہ عنایت ہو جائے، یعنی آپ دعا کر دیں میری محنت آپ کی دعا یہ دونوں مل جائے تو کامیابی قدم چومنے لگے گی، یعنی محنت میری اور رحمت پروردگار کی، میں نے محنت کی ہے 15 گھنٹے پڑھا ہے، غریب نواز کے ہاتھ اٹھیں گے، ان کی مسکراہٹ والی دعا شامل ہوگی، ادھر سے محنت گئی ادھر سے دعا آئے گی، پھر وہی بچہ IAS آفیسر بن جائے گا، وہی IPS آفیسر بن جائے گا، یعنی زندگی کے ہر ڈپارٹ میں ایک طرف سے محنت اور دوسری طرف سے رحمت، دونوں جہاں ملے وہی کامیابی قدم چومتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مدرسے میں پڑھو صرف اپنے استاذ کے لیے پریس کر کپڑے کو پریس کر دو، جوتا میں پالش کر دو، ان کا کھانا ٹفن میں بھر کے لے آؤں، ان کا میں پاؤں دبا دوں، ان کے سر میں تیل لگا دوں، ان کے غسل کے لیے میں پانی گرم کر دوں، استاد دعا دے دیں کہ میں مصنف بن جاؤں گا، میں مؤلف بن جاؤں گا، میں بہت بڑا مدرس بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مدرس بننے کے لیے 5-10 گھنٹے پڑھنا بھی پڑے گا اور استاد کی خدمت بھی کرنی پڑے گی، سبق کو یاد بھی کرنا پڑے گا، استاد کا پاؤں بھی دبانا پڑے گا، تاکہ ایک طرف سے میری محنت بڑھے اور دوسری طرف سے استاد کی دعا بڑھے، اور جہاں محنت اور تدبیر دو محنت اور دعا دونوں مل جائے وہی کامیابی قدم چومتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم محنت کریں اور اللہ پر بھروسہ نہ کریں تو سب سے کامیاب ہو جائیں، یا پھر ہم محنت نہ کریں استاد دعا دے دے تو ہم مصنف بن جائیں اور مقرر بن جائیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، محنت شرط ہے، میری محنت اور ادھر سے آئے رحمت، وہ دونوں مل کے تقدیر میں چار چاند لگا دے، زندگی میں فتح و کامرانی سے کنار ہو جائے۔ ہمارا ایک طبقہ ہے جو بولتا کچھ نہیں، جو ہم کرتے وہ ہوتا ہے، ایک طبقہ ہے جو اجمیر میں جا کے بیٹھ کے بولتا ہے بابا چاہیں گے میں الیکشن میں جیت جاؤں گا، بابا چاہیں گے میں کروڑوں روپے کما لوں گا، یہ طبقہ بھی مس گائیڈ ہے اور وہ طبقہ بھی مس گائیڈ ہے، اور یہ بیچ والا طبقہ کہ محنت بھی ہوگی اور بزرگوں سے دعا بھی جائے گی اور دعا بھی کی جائے گی، محنت بھی تدبیر بھی، یعنی زمین پہ پھیل جانا ہے، رزق کی تلاش کرنی ہے اور رازق پہ بھرپور اعتماد کرنا ہے، یہی ہے عین حکمت کے مطابق، یعنی بیچ کا راستہ، اسی کو مسلک اعتدال کہتے ہیں، اسی کو مذہب اسلام کہتے ہیں، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور یہی ہے سیدھا راستہ جو جنت لے جانے والا ہے، یعنی محنت میری الہی رحمت میری۔
اور جس فیلڈ میں بچہ محنت کرے گا دونوں چیزیں کرے اللہ پر بھروسہ رکھے نمازوں کی پابندی کرے اور اپنی محنت کرے فتح سے امکنار ہوگا بچہ یہ بچہ گفٹ ہے اللہ کا یہ اللہ کا تحفہ ہے اللہ نے نعمت کے طور پر اولاد ہم کو دی ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھیں اولاد کیا چیز ہے جن کے گھر میں ایک بچے نہیں ہیں جس کے گھر میں بچوں کی گلکاریاں نہیں ہیں اس سے پوچھیں کہ بچے کیا ہیں وہ بیٹی کے لیے ہی ترستا ہے وہ گونگا بچہ ہی رہے کم سے کم میں بانجھ پن کے کھانے سے تو بچ جاتی وہ عورت جس کو سماج کی عورتیں بانجھ کہتی ہے اس سے پوچھئے وہ ایک ناکارہ بچے کی بھی تمنا کرتی ہے کاش اپاہی بچہ ہی ہو جاتا کم سے کم بانجھ پن کا تانا تو سننے کو نہیں ملتا میں صاحب اولاد تو ہو جاتی یہ اولاد ایک گفٹ ہے ہم نے اس تحفے کے ساتھ کیا سلوک کیا سلوک یہی کیا ناز نخرے ہم نے برداشت کیے ہم نے اس کا ہر ناز اٹھایا بسکٹ چاہیے میں نے دیا چاکلیٹ چاہیے میں نے دیا سائیکل چاہیے میں نے دیا میں نے اس کے سارے ناز کو اٹھایا وہ بولا اسکول نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے مت جانا میں فلاں جگہ کھیلوں گا ٹھیک ہے کھیلنے جانا میں نے اس بچہ کی تراش کرا اس کو اس نشو نما پرورش و پرداخت میں ہم نے حضور کی سیرت و سنت کو سامنے نہیں رکھا کس عمر میں بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلے کان میں آزان دینی ہے بائیں کان میں تکبیر کہنی ہے بچے کی تحریک کرنی ہے سب سے پہلی غذا بزرگان دین کا لعاب دہن بچوں کے پیٹ میں جائے تاکہ ان کا تقویٰ ان کی زندگی میں اثر انداز ہو جائے بچوں کو نیک دایا سے دودھ پلوائے جائیں ایک نمازی عورت متقی پرہیزگار عورت جو بچے کو گود میں لے کے قرآن کی تلاوت کرے اس سے دودھ پلائیں تاکہ دودھ کی دھار کے ساتھ اللہ کا ڈر معرفت الہی خدا ترسی اللہ کا خوف معرفت الہی محبت مصطفی دینداری تقویٰ پرہیزگاری بھی اس دودھ کی دھار کے اندر داخل ہو نہیں بے ڈھنگی عورت سے میں نے دودھ پلوایا نہ اذان کا خیال نہ تکبیر کا خیال نہ تحلیل کا خیال نہ اچھی عورت سے دودھ پلوانے کا خیال یعنی ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ میرا بچہ ایک تحفہ ایک گفٹ ہے یہ گفٹ ہے اس گفٹ کو میں کیسے سیریسلی لوں نہیں ہم نے زمین خریدنا مکان بنانا بیٹی کی پیدا ہوئی تو شادی کے LIC کروا دینا تاکہ بیٹی جوان ہوئی 18 سال میں میری LIC میچور ہو جائے گی 10 لاکھ ملیں گے پانی کی طرح ہم پھینک کے بیٹی کی شادی کروا دیں گے نہیں تو میرے پاس زمین ہے فلاں زمین کو بیچ کے شادی کروا دیں گے ہم نے زمین بیچ کے تمام کو کار دے دیا مگر میرا بیٹا کیا بیچ کے کار دے گا ہمارا تمام کیا بیچ کے اپنی بیٹی کو کار دے گا ہم نے شادی کو جہیز سے مشکل اور پیچیدہ بنا دیا اب تو بیٹی جس کے پاس ہے ساری زندگی شادی کی فکر میں وہ گزار دیتا ہے ہم نے کبھی اولاد کو سیریس نہیں لیا ہم نے غیر ضروری کاموں کو نہیں چھوڑا نتیجے میں وہ اولاد ناکارہ ہو گئی اولاد ناکٹانے والی بن گئی تو اب ہم کہتے ہیں تعویذ لے کے بچے کو نیک بناتے ہیں تعویذ ڈال کے متقی بناتے ہیں تعویذ ڈال کے اسے ولی بناتے ہیں تعویذ ڈال کے قطب بناتے ہیں جس طرح مکئی کی فصل میں تعویذ ڈالنے سے گیہوں نہیں نکلتا اسی طرح ایک آوارہ تربیت کے نتیجے میں تعویذ کی بدولت بچہ متقی نہیں ہوتا قدرت کا قانون ہے وقت پہ چاند نکلتا ہے وقت پہ سورج نکلتا ہے وقت پہ موسم بدلتا ہے وقت پہ رات اور دن کی تبدیلی آتی ہے یہ ساری چیزیں اپنے حساب سے ہو رہی ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی پاکی بیان کرو رب اعلی کی جس نے چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا اللہ چاہتا تو بغیر ماں باپ کے انسان کو پیدا کر دیتا لیکن قدرت کا قانون ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا پھر بھی اسے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا ان کی بائیں پسلی سے سیدہ حوا کو پیدا کیا پھر مرد اور عورت کے ملن سے پیدائش کا سلسلہ کو جاری رکھا مرد ایک الگ جنس ہے عورت ایک الگ جنس ہے جو باتیں عورتوں میں ہیں وہ مرد میں نہیں جو باتیں مرد میں ہیں وہ عورت میں نہیں دونوں کا جسم الگ دونوں کا چہرہ الگ وہاں داڑھی ہے یہاں داڑھی نہیں وہاں نسوانیت ہے یہاں مردانگی ہے یہاں قوت مردانگی ہے وہاں نسوانیت ہے اگر اس کی نسوانیت ختم ہو جائے تو کسی کام کی نہیں عورت مردوں کی طرح جوتا پہنے عورت مردوں کی طرح ننگے سر رہے عورت مردوں کی طرح وہ چھیل چھبیلا بننا چاہے نسوانیت ختم ہوگی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی سماج میں زلزلہ پیدا ہوگا سماج میں قیامت برپا ہوگی کڈنیپ کے واردات ہوں گے زناکاری کے واردات ہوں گے
قتل کے واردات ہوں گے۔ جب سے پردہ کو نوچ کے پھینک دیا میری بیٹیوں نے، مردوں کی طرح جوتا پہننا، مردوں کی طرح جینس ٹی شرٹ پہننا، مردوں کی طرح ننگے بستر رہنا، جب سے یہ عادتیں پیدا ہوئی تب سے کڈنیپ کی گھٹنا بڑھ گئی، گینگ ریپ کی گھٹنا بڑھ گئی، اور پھر قتل کی گھٹنا بڑھ گئی۔ کوئی اخبار دنیا کا نہیں ہے جس میں کہ کڈنیپ کی گھٹنا نہ ہو، گینگ ریپ کی گھٹنا نہ ہو، اور قتل کی گھٹنا نہ ہو۔ دو چار پانچ لچے پہلے محبت کے نام پہ لڑکی کو رجھاتے ہیں، اور اس جال میں نہیں پھنسی تو 5 لڑکے اس کا کڈنیپ کر لیتے ہیں، کڈنیپ کرنے کے بعد اس کا گینگ ریپ ندی کے کنارے کرتے ہیں، بدنامی سے بچنے کے لیے اسے قتل کر دیتے ہیں۔ کس نے اس قتل تک پہنچایا، گینگ ریپ تک پہنچایا؟ ایک باپ کی کہانی، ابھی آسنسول علاقے میں ایک باپ کسی فنکشن میں گیا ہوا تھا، وہاں سے جب واپس لوٹا جوان بیٹی کی اداؤں کو دیکھ کر، ان کے چست لباس کو دیکھ کر ایک باپ کا دل اس پہ آ گیا، اس نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ وہ تو قدرت کو ایسا کرنا تھا کہ منہ کالا کرنے کے بعد وہ الگ نہیں ہو سکا، ورنہ سماج میں بات تک نہیں پھیل پاتی۔ جب چوکوں کا سہارا لینا پڑا، پورے سماج میں تھو تھو مچ گئی، یعنی باپ کی نظر بیمار ہو گئی۔ ایک اولاد پہ اب دنیا میں کیا رہ گیا؟ ایک ماموں بھانجی کے ساتھ، ایک چچا بھتیجی کے ساتھ، ایک باپ بیٹی کے ساتھ، یعنی سماج، ایک شوہر دیور اپنی بھابھی کے ساتھ، یعنی ایک شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے سالی کے ساتھ، یعنی اس قدر زنا کار پڑ گئی۔ اس میں بے پردگی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، چست لباس کا ہاتھ ہے، عورتوں کا اپنی حد سے آگے بڑھ کر مرد کی نقل کرنے کا ہاتھ ہے، یعنی پیدا ہوئی عورت ہے اور یہ مردانگی لباس پہننا، مردانگی جوتا پہننا۔ حضور نے اس عورت پہ لعنت کی ہے، وہ عورت پہ لعنت ہے جو مردوں کی طرح جوتا پہنے، جو مردوں کی طرح لباس پہنے۔ عورتوں کے چہرے پہ اللہ نے بال نہیں دیا تاکہ ان کا چہرہ حسین شوہر کی امانت رہے، مرد کے چہرے پہ داڑھی دیا تاکہ مرد کی قوت مردانگی کا رشتہ داڑھی کے بال سے جڑا رہے۔ یہ داڑھی اور سر کے بال میں گہرا رشتہ ہے، اور یہ دونوں بال کا رشتہ قوت مردانگی سے گہرا ہے۔ حکیموں اور طبیبوں نے کہا ہے اگر 6 نسل تک لگاتار داڑھی منڈانے لگے، جیسے کوئی گنجا ہو جاتا ہے، سر کے بال اڑ جاتے ہیں تو اس کی قوت مردانگی 90% ختم ہو جاتی ہے، یعنی بال اڑا وہ ہجڑا اور نامرد ہو جاتا ہے۔ چونکہ بال سے سیکس پاور کا گہرا سمبند ہے، اور چہرے پہ داڑھی مردوں کے چہرے پہ اس کا سمبند قوت مردانگی سے ہے۔ حکیموں نے کہا ہے اگر کسی نے داڑھی منڈایا، ان کا بیٹا منڈایا، ان کا پوتا منڈایا، ان کا بیٹا منڈایا، یعنی 6 نسل تک داڑھی منڈی جاتی رہی، تو 7ویں نسل جو پیدا ہوگی وہ مردوں کی پیدا ہوگی، وہ ہجڑوں کی پیدا ہوگی، چونکہ اس کا گہرا سمبند سیکس پاور سے ہے۔ عورتوں کو داڑھی کے بال نہیں دیے چونکہ ان کا داڑھی نہ ہونا ان کے حق میں بہتر ہے، مردوں کو داڑھی دیا تاکہ ان کا داڑھی رہنا ان کے حق میں بہتر ہے۔ اب حالات اتنے خراب ہوئے، صاحب یہ داڑھی چھلا کے عورت بننا چاہتا ہے، اور عورت جینس ٹی شرٹ پہن کے مرد بننا چاہتی ہے۔ اب اگر بچے ناقص پیدا ہو، بچے آوارہ پیدا ہو، سماج زنا سے بھر جائے، کڈنیپ سے بھر جائے، اس کو کون روک پائے گا؟ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس بد عملی کی بنا ڈالی، کوئی تعویذ اور کوئی ترکیب اس کو بدل نہیں پائے گی۔ ہندوستان میں ہزار لاکھوں فوجی ہے، ہندوستان میں ہزاروں کچہریاں ہے، ہندوستان میں لاکھوں جج ہے، مگر یہ کرائم بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ کی فوج سب سے زیادہ طاقتور اور شکتیشالی فوج ہے، مگر وہاں بھی کڈنیپ اور گینگ ریپ اور قتل کے واردات بڑھ رہے ہیں۔ اسلام آواز دیتا ہے نہ رہے کوئی کچہری، نہ رہے کوئی فوجی، بلکہ صرف قانون پردہ کو اگر ہر گھر میں نافذ کر دیا جائے، عورتیں پردے میں رہے، جب جوان ہو جائے عورت بن کے رہے، مرد نہ بننا چاہے، اور قانون پردہ یعنی موٹی چادر اوڑھ کے رہے، نسوانیت کو پوشیدہ رکھے، تو 90% زناکاری کے واردات گھٹ جائیں گے، عورتوں کی آبرو محفوظ رہنے لگے گی۔ اس سے بڑا کوئی قانون نہیں، اسلام کا قانون پردہ ہے۔ جس ملک میں اس کا مذاق اڑایا گیا وہیں سب سے پہلے زنا کے واردات ہوئے، جس گھر میں پردہ اٹھا وہیں باپ بیٹی چچا بھتیجے کے ساتھ ریپ ہونے لگا، جس گھر سے پردہ ہٹا وہیں بہنوئی اور سالی میں ریپ اور قتل کے واردات پیدا ہوئے، طلاق کے واردات پیدا ہوئے۔ جہاں پردہ ہٹا عورتوں کی نظر بھی کمزور ہوئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ صاحب ہم کچھ بھی کریں، تعویذ لے آئے اور ہماری بیٹی متقیہ بن جائے، ہمارا بیٹا پرہیزگار بن۔ قدرت کا قانون ہے کہ روزانہ سورج اپنے وقت پہ اٹھتا ہے،
وقت پہ ڈوبتا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا, تاکہ بندہ جان لے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے. بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور بغیر باپ کے پیدا کیا, لیکن قدرت کا قانون یہی ہے کہ مرد اور عورت آپس میں ملیں گے تب بچہ پیدا ہوگا. یہ قانون قدرت ہے, اس کی مخالفت جو کرے گا اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. قدرت کا قانون ہے, کہیں سرخیز زمین, کہیں بنجر زمین, کہیں کپاس کی زمین, کہیں دھان کی زمین, کہیں آم کی زمین, کہیں سیب کی زمین. ہر طرف کا علاقہ الگ, زبان الگ, ملک الگ, کھیتی الگ, کلچر الگ, لوگوں کی معاشرت الگ, علاقے میں فرق پیدا ہوتا ہے. کشمیر کے لوگ گورے گورے لمبے لمبے, تمل ناڈو کے لوگ کالے کالے موٹے اور ٹھگنے, چائنا کے لوگ ٹھگنے. یعنی علاقہ الگ, زمین الگ, وہاں کی خصوصیات الگ, وہاں کی کوالٹیز الگ. جس طرح کا خطہ ہوگا, ہم یہاں چاہے بنگال میں سیب کی کھیتی کریں نہیں ہوگا, کشمیر کے لوگ چاہے ہم چائے کی کھیتی کریں نہیں ہوگی وہ کھیتی. ہم کشمیر میں چائے کے صاحب ہم باسمتی دھان نکالیں نہیں ہوگا, دھان نہیں پیدا نہیں ہوگا. ہم چاہے بہار میں ہم اخروٹ کی کھیتی کریں نہیں ہوگا. زمین الگ الگ ہے, یعنی جیسی زمین ہوگی ویسی فصل پیدا ہوگی. ایسا ہو سکتا ہے کیا جب قانون یہی ہے, میں رہو لچیا, میں رہو بے نمازی, میں رہو فاسق, میں رہو بدتمیز, میں رہو بد اخلاق, میں رہو بے نمازی, اور میرا بیٹا ولی پیدا ہو جائے, میرا بیٹا قطب پیدا ہو جائے, میرا بیٹا ابدال پیدا ہو جائے, میں لچا لفنگر ہو, میرا بیٹا محسب پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جب دھان کی کھیت سے گیہوں نہیں ہو سکتا, دھان کے پودے سے ایک فاسق باپ کا بیٹا کبھی متقی پرہیزگار نہ ہوگا. قدرت کا قانون تو یہ ہے, جب ماں ہو فاطمہ جیسی اور باپ ہو علی جیسا, تو بیٹا آوارہ نہیں, بیٹا حسن پیدا ہوتا ہے, حسین پیدا ہوتا ہے. جب ماں فاطمہ اور باپ ہو علی, تو بیٹا حسن پیدا ہوتا ہے, بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو سید موسیٰ جنگی دوست اور ماں ہو سر سے لے کے پاؤں تک سارے پارٹ کو گناہوں سے بچانے والی, جس نے نہ کبھی کوئی زبان میں خطا کی, نہ آنکھ میں خطا کی, نہ ہاتھ پاؤں میں خطا کیا. جب ماں اسی لاجواب ہو اور باپ ایسا کہ جو رات میں عبادت اور دن میں جہاد, اور کبھی کوئی خلاف تقوی کام ہو گیا تو پھر اس جہاد کو دھونے کے لیے 7, 8, 10 سال تک نوکری کرنی پڑی, جبکہ وہ نوکری کرنا ضروری نہیں تھا, وہ خلاف تقوی کام تھا, شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں تھا. لیکن اس طرح خدا ترسی, ایسا اللہ کا ڈر کہ جو جرم ہے دنیا ہی میں وہ جرم کا داغ دھل جائے, تاکہ رب کے سامنے میں داغ ہوتے جاؤں, وہاں یہ گناہ کا بوجھ لے کے نہ جاؤں. جہاں ایسا اللہ سے ڈرنے والا باپ ہو اور اللہ سے ڈرنے والی ماں ہو, اس قوم کا بچہ ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو سید غیاث الدین, یعنی تقوی و پرہیزگاری سے عبادت جس کی زندگی ہو, جو 24 گھنٹے عبادت کے بارے میں سوچتا رہتا ہو, میں کتنا قرآن پاک ختم کروں, میں اپنی دولتوں سے کیسے غریبوں مسکینوں کو لابھ پہنچاؤں, انفاق فی سبیل اللہ, شب بیداری, سائنوں کہہ رہنا. جب باپ سید غیاث الدین ہو اور ماں ہو 80 سال کے بڑھاپے میں بھی اپنے سر کے بال کی رکشا کرنے والی, اجنبی مردوں کے سامنے نہ چہرہ کھلا, نہ سر کے بال کھلے, نہ نماز قضا ہوئی, کڑاکے کی سردی میں نماز پڑھنے والی, چنچناتی دھوپ میں نماز پڑھنے والی, گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے پھر بھی اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والی, مصیبتوں کے طوفان میں بھی صابر و شاکر رہنے والی. جب ماں ایسی ہو اور باپ سید غیاث الدین ہو, انہی دونوں کے بدن سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی بچہ خواجہ خواجگان, فخر ہندوستان, خواجہ معین چشتی حسن سنجری پیدا ہوتا ہے. جب باپ لاجواب ہو, ماں لاجواب ہو, اولاد کا لاجواب ہونا طے ہوتا ہے. جب ماں 15 پارے قرآن کی حافظہ ہو, بچہ پیٹ میں ہو تو قرآن پڑھے, جب بچہ گود میں رہے تو قرآن پڑھے, انہی کا بیٹا قطبی نے بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے. جب ماں ہو سیدہ زلیخا اور باپ ہو سید احمد علی بخاری, اس کا بیٹا محبوب الہی نظام الدین دہلوی پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو مفتی نقی علی خان
اور ماں ہو عابدہ تو بیٹا احمد رضا کا پیدا ہوتا ہے. جب دادا ہو حجت الاسلام اور نانا ہو مفتی اعظم ہند اور باپ ہو مفسر اعظم ہند اور ماں سارے زیورات کو گروی رکھ کر منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ دلانے والی، جب ماں ایسی خدا ترس اور باپ ایسا لاجواب، دادا حجت الاسلام نانا مفتی اعظم ہند، اسی قوم کا جو بچہ ہوتا ہے وہی اختر رضا کا اظہری فیضان حضور غریب نواز علماء سنت. سبحان اللہ. صرف زمین، صرف مکان، صرف زمین، صرف مکان، صرف دکان، اولاد اجڑ رہی ہے، اولاد تباہ و برباد ہو رہی ہے، یہ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں. ان نسلوں کے سدھارنے، سوارنے، بگاڑ سے بچانے کا کوئی فارمولہ ہمارے پاس نہیں ہے. کلکتہ میں ایک فینسی مارکیٹ ہے خضر پور میں، کھربوں روپے کی سمپتی ہے وہ خضر پور کا وہ دل ہے، وہ ہر سڑک کے کنارے اتنا بڑا مارکیٹ آپ سبوں کو معلوم ہوگا. اس کا بیٹا کبھی شراب پی کر اس نالی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور کوئی دوسرا بیٹا شراب پی کر اس نالی کے پیچھے پڑا رہتا ہے. یہ بتائیں کہ کھربوں کی جائیداد اس کا وارث اور جانشی جو اس کا رکھوالا ہوگا، اس کے باپ کی نیند رات کی حرام ہوگی کہ اب اس کھربوں کی جائیداد کا وارث کون ہوگا. یا تو بیٹا تھا شرابی ہو گیا، دولتوں کی بھرمار بچے کو عیاش بنا دیتی ہے، دولتوں کی فراوانی بچوں کی کوالٹیز کو چھین لیتی ہے. بچہ جب مصیبت میں پلتا ہے، جب بچہ ماں باپ کی مشقت کو دیکھتا ہے، وہ بچہ بھی زندگی گزارنے کا ہنر سیکھتا ہے. بچوں کو دولت مفت میں جب مل جائے، اس کا انجام شراب پینا، اس کا انجام ڈکیتی کرنا، اس کا انجام دولتوں کو مفت میں ضائع کر دینا. ہم نے بچوں کی خاطر وہی کوشش کیا کہ کمائیں، نماز چھوڑ کر کمائیں اور بچوں کو مکان بنا کے دے دیں، بچوں کو زمین خرید کے دے دیں. یہی جنون دماغ میں چڑھا ہوا ہے کہ ہم دن سعودی عرب میں اونٹ چلانا پڑے، بچوں کو مکان بنا کے دے دیں، بچوں کو زمین خرید کے دے دیں. اسی جنون نے بچوں کو تباہ کیا، اور ہم ایک مکان بنا تو لیے محنت کر کے، پر بچوں کو بچا نہیں سکے. جو اس مکان میں رہنے والا ہے، اس کی قدر کرنے والا ہے، ہم نے اس کو نہیں بچایا. یہ صرف ہمارا ایشو نہیں ہے. امریکہ میں بھی جب بچے تباہ ہونے لگے، ہائی اسکول میں 9th کلاس کے بچے، 9th کلاس کی لڑکیاں وہ آپس میں میاں بیوی کا سمبند بنانے لگے، اور جب لڑکیاں حاملہ ہونے لگی تو وہاں کی گورنمنٹ کی نیند اڑ گئی. یہ بچے ہائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھائی چھوڑ کر اس سیکس میں مبتلا ہو رہے، لڑکیاں حاملہ ہو رہی، ہاسٹل میں صاحب حمل کی پرکریا بڑھتی جا رہی ہے. نائٹ کلب میں اٹینڈ کرنا اور وہاں ڈانس کرنا، شراب پینا، سیکس کرنا، اس کے فائدات بڑھ گئے. اب وہاں کے دانشوروں کو فکر ہوئی امریکہ میں کانگریس کا پارلیمنٹ کا سب سے بڑا لیڈر کون بنے گا، جبکہ قابل چاہیے. جب بچہ سیکس میں مبتلا ہوگا اس کی عقل گھٹے گی تو ایک اچھا ماہر میتھمیٹیشین کہاں سے آئے گا، ایک اچھا سائنٹسٹ کہاں سے آئے گا. اب ہم کہنے لگے، لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ مکان دکان کی فکر میں بچوں کو تباہ مت کر، سب سے بڑی دولت تیری اولاد ہے، اس اولاد کو بگڑنے سے بچا. اولاد کی تربیت پہ کتابیں لکھی جانے لگی کہ مکان کا جنون بچوں کو تباہ کر دے گا، زمین کی خریداری کا نشہ اولاد کو تباہ کر دے گا، گھر سے باہر لگاتار رہنے کا تجربہ بچوں کو تباہ کر دے گا. اپنے بچوں کی پرورش کریں، بچوں کو کمانے کا ڈھنگ سکھا دیں، ورنہ کما کے دیں گے تو بچہ ساری کمائی کو شراب پینے میں اور ڈرگز کے عادی جب بن گیا تو ساری پراپرٹی بیچ کے وہ ڈرگز کا استعمال کرے گا بچہ. یعنی امریکہ کی نیند اڑ گئی جب بچے تباہ ہونے لگے. ڈاکٹر کہاں سے لائے، انجینئر کہاں سے لائے، سائنٹسٹ کہاں سے لائے. جس امریکہ نے ہوائی جہاز دنیا کو دیا، اگر اس کے بچے شرابی اور عیاش اور ڈرگز کے عادی بن گئے تو پھر یہاں سے ویگیانک کہاں سے پیدا ہوگا. اب وہ لکھوا رہا ہے، مکان دکان نہیں، بچوں کی پرواہ کیجیے، ان کے مستقبل کو بچائیے، ان کو علم دیجیے، ان کی تربیت کیجیے، اپنی نگرانی میں رکھیے. شام کے وقت میں بچے باہر نہ رہے، اس پر کڑی نظر رکھیے. بچے کہاں جا رہے ہیں اس پر نظر رکھیے. چھوٹے بچوں کو خوب پیار دیجیے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جائے اسے نوکر غلام کی طرف پہ کڑی نظر رکھیے. جب بچے جوان ہو جائے اپنا ایک شاندار پارٹنر بنا کے اس سے اپنی گفتگو شیئر کیجیے، ان کے
کے ساتھ مل بیٹھ کر باتیں کیجیے، یعنی ہر کو کس عمر میں کیا سلوک کرنا ہے۔ امریکہ کے دانشوروں نے کتابیں لکھوانا شروع کی۔ آج جب بچے تباہ ہو گئے تب کہتے ہیں کہ بچوں کو تباہی سے بچانے کا یہ طریقہ ہے کہ دولت کا جنون میں سب سے بڑی دولت اولاد ہے۔ ذرا غور سے سنیے، ہندوستان میں بچے تباہ ہونے لگے، اب یہاں اخلاق پر مشتمل کتابیں لکھی جا رہی ہے۔ جب چائنا کے بچے ڈرگس کے عادی اور شرابی بن گئے، اب وہاں بچوں کی تربیت کی کتابیں لکھوائی جا رہی ہیں۔ صرف میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، امریکہ کی ہزاروں کتابیں ایک طرف، چائنا کی ہزاروں کتابیں ایک طرف، ہندوستان کے بچوں کی تربیت پر لکھی جانے والی سینکڑوں کتابیں ایک طرف۔ حضور کی ایک حدیث ہے، سرکار دو جہاں فرماتے ہیں ما نہل خالد ولدہ من نہل افضل من ادب حسن۔ آقا فرماتے ہیں ایک باپ اپنی اولاد کو جتنا گفٹ دیتا ہے، چاہے زمین کا گفٹ، مکان کا گفٹ، زیورات کا گفٹ، بینک بیلنس کا گفٹ، یعنی لفظ ماں میں سارے گفٹ آ گئے۔ ما نہل خالد ولدہ من نہل افضل من ادب حسن۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جتنا تحفہ ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہو، سب سے بڑا تحفہ بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اچھا ادب سکھا دینا، یعنی صاف لفظوں میں بچوں کو ادب اور علم سکھا دینا، اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی جہاں امریکہ کی نظر آج گئی ہے، مصطفیٰ کی نظر 1400 سال پیشتر گئی ہے۔ جہاں ہندوستان کے ویگیانکوں کی نظر آج گئی ہے، معلم کائنات مصلح ملت سرکار دو جہاں امام الانبیاء والمرسلین کی نگاہ ہے 14 صدیاں پیشتر گئی ہے۔ عام انسانوں کی ہدایت کے لیے مصطفیٰ کا نسخہ کافی ہے، خود مسلم سوسائٹی کی حفاظت کے لیے حضور کا نسخہ کافی ہے۔ نہ کسی گاندھی، نہ کسی نہرو، نہ کسی امبیڈکر کے دروازے پہ دستک دے۔ ہمارے بزرگان دین کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، سرکار دو جہاں کا فرمان میرے سامنے موجود ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے حضور کے حدیث کافی ہے، کروڑوں روپے کا بنگلہ دینے سے بہتر ہے بچوں کو بتا دے کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے۔ بچوں کو ماں باپ سکھا دے کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ کو گھنٹوں سمیت دھویا جائے، یہ اس لیے تربیت کرے بچوں کی تاکہ بچہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائے، ورنہ وہ چل چل کے کھائے گا، بغیر ہاتھ دھوئے کھائے گا۔ بچہ سوئے گا چت لیٹ کر سوئے گا یا منہ کے بل سوئے گا۔ ہم نے کبھی بچوں کو نہیں کہا کہ نہ اوندھے منہ سونا چاہیے، ایسا سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے، نہ چاروں شامے چپ سونا چاہیے، اس طرح سے صحت خراب ہوتی ہے۔ سونے کا سب سے شاندار طریقہ ہے آدمی داہنے کروٹ کے بل آرام کرے، داہنے کروٹ پر لیٹے، پھر تو اس کے بعد بائیں کروٹ پر لیٹ جائے تاکہ گہری نیند آئے، اور 5 گھنٹے کی گہری نیند دن بھر کی ساری تھکاوٹ کو دور کر دے۔ یعنی کروٹ لیٹنا یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ ہم نے بچوں کو کبھی نہیں کہا کہ ایسے لیٹنا چاہیے، 7 ہاتھ کو چہرے پہ رکھ کے سونا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے سونا چاہیے، کلمہ پڑھتے پڑھتے سو جانا چاہیے، باوضو سونا چاہیے، مسواک کر کے سونا چاہیے تاکہ اس کی روح عرش کے ارد گرد طواف کرتی رہے۔ باوضو سونے والا ساری رات سانس لے گا، ہر سانس کے بدلے میں اجر ملتا رہے گا۔ میں نے زمین اور مکان کی بات کی، مگر میں نے بچوں کو کبھی سونے کا ڈھنگ نہیں بتایا۔ باتھ روم جانا ہے، میرے بچوں کو کبھی نہیں بتایا کہ سب سے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، نگاہیں نیچی کر لینا ہے، فضلات کو نہیں دیکھنا ہے۔ وہ شیطان کا گھر ہے، وہاں شیاطین پکڑتے ہیں، جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک دعا حضور نے بتائی ہے، وہ دعا پڑھنے کے بعد اندر داخل ہو جاؤ تاکہ تیرے اور شیطان کے درمیان میں ایک دیوار عائد ہو جائے۔ میں باہر ہوں، ضرورت سے فارغ ہو کر فوراً وہاں سے باہر نکلو، جب باہر نکلو تو داہنا پاؤں پہلے نکالو، اس کے بعد غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی میں پڑھو، یعنی یہ دعا پڑھ لو۔ جب میں کپڑا پہنوں، پائجامہ پہنوں، میں بیٹھ کے پہنوں، بسم اللہ کہہ کے پہنوں، پہلے داہنا پاؤں داخل کرو، جب میں اتاروں تو بیٹھ کے میں اتاروں، پہلے بایاں پاؤں سے پائجامہ اتارو، پھر داہنا پاؤں۔ میں پگڑی پہنوں تو کھڑے ہو کے پہنوں، پائجامہ پہنوں، پینٹ پہنوں تو بیٹھ کے پہنوں۔ لیکن اس کے خلاف جو کرے گا، یعنی پگڑی بیٹھ کے پہنے گا اور پینٹ کھڑا ہو کے پہنے گا، تو اس کو ایک ایسا مرض ہوگا، حدیث میں آیا ہے، ایک ایسا مرض جس کا علاج کسی کے پاس نہ ہوگا، یعنی لا علاج مرض ہوگا۔ حضور نے کہا ہے رات میں اپنے برتن کو ڈھانپ دینا، سال کے 360 دن میں ایک دن بیماری اترتی ہے، اگر اس دن پر
برتن میں بیماری داخل ہو گئی تو وہ بیماری ہنگامہ مچا دے گی، نہ جانے کس بچے کو کیسی صحت کو چھین لے گی، نہ جانے گھر کے کس افراد کو فالح زدہ کر دے گی، یعنی وبا اترتی ہے۔ اس سے بچنے کا شاندار طریقہ حضور نے بتایا کہ برتن کو رات میں جھوٹا نہ چھوڑا جائے، برتن کو دھو دیا جائے، برتن میں پانی ہو یا دانا اس پر ڈھکن ڈال دیا جائے، بند کر دیا جائے، اگر ڈھکن نہ ہو تو ایک لکڑی کا تنکا ہی صحیح اس کے اوپر پر رکھ دیا جائے۔ ہماری سستی میرے بچوں کو تباہ کر دے گی، ہماری سستی میرے گھر کے لوگوں کو پولیو گرست بنا دے گی، ہماری سستی گھر سے برکتوں کو چھین لے گی۔ آیا ہے حدیث پاک میں اپنے بچوں کو شام کے وقت میں باہر نہ چھوڑے، شام کے ٹائم میں شیاطین منتشر ہوتے ہیں، اس وقت اگر بچوں پہ شیطان کا اٹیک ہوا، اس کا ایک انگ اگر فالح زدہ ہو گیا، اب بچے کی عقل معاف ہو گئی، بچہ اگر پاگل ہو گیا، پولیو زدہ ہو گیا، یہ قصور اس ماں باپ کا ہوگا جس ماں باپ نے اپنے بچوں کو زمین تو دی، مکان کے بارے میں تو سوچا، بچوں کی صحت کے بارے میں نہیں سوچا۔ وقت پہ عقیقہ کروا دینا، وقت پہ بچوں کا ختنہ کر دینا، اچھا نام رکھ دینا، بچوں کو ہمیشہ روزانہ صبح و شام کھانے پینے کے طریقے بتانا، جب آپ بڑے بھیا تو سلام کرنا، ہاتھ چومنا، مسافہ کے وقت میں یہ دعا پڑھنا، آنے والے مہمانوں کو پہلے بٹھانا، پہلے پانی لا کے دینا۔ ہم نے کبھی بچوں کی تربیت نہیں کی کہ آنے والے مہمان سے کیسا سلوک ہوتا ہے۔ اب بچہ مولانا کو دیکھنے کے بعد آہا کرتا ہے، منہ پھر کھلاتا ہے، مولوی آ گیا جی، مولوی کا مذاق اڑاتا ہے، باپ کا مذاق اڑاتا ہے، تو ہمارا بچہ فیض سے محروم رہتا ہے۔ نہیں سنا وہ جو ہندوستان کے راجا ہے، خواجہ خواجگان ہے، ان کی ماں نے ایسی تربیت کی تھی کہ بیٹا کوئی بزرگ ملے انہیں سلام کرنا، ان کی ضیافت کرنا، ان سے دعائیں لینا، ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لینا۔ ہماری ماں نے کبھی اپنے بچوں سے نہیں کہا عالم دین یا بڑے بزرگ مل جائے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لینا، ان کو سلام کرنا، ان کے ہاتھ کو بوسہ دینا، ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ نہیں، اس کو موبائل دینے، بچوں کو سجانے سوارنے، اپنے ساتھ میلہ لے جانے اور ڈی جے اور ویڈیو دکھوانے اور ڈانس کا مقابلہ کروانے۔ یعنی آج تو 70 سال کا بوڑھا بولتا ہے میری پوتی ایسی ڈانس کرتی ہے صاحب اسکول میں اول نمبر پہ آ گئی ہے۔ یعنی جو ڈانس پہ فخر کرے کہ اسکول میں اول نمبر پہ آئی ہے، 5 سال کے بعد وہ ایسی ڈانس کرتی ہے جب دوسرے چھوکرے کے ساتھ آگ جاتی ہے تو سارے گاؤں کی نام جب کرتی ہے تب وہ بوڑھا چہر کھا کے مرنے کو ترجیح دیتا ہے کہ میں مر جاؤں تو زندہ رہا تھا۔ اور ڈانس میں مقابلہ کرو، ہونا یہ چاہیے تھا کہ میری بیٹی وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ صاحب بہنوئی نے ان کے سر کے بال نہیں دیکھا، بہنوئی کے پاس نہیں آتی ہے، اپنے چچیرے بھائی کے پاس نہیں جاتی ہے۔ یعنی پردے کی خوبیاں کہ میری بیٹی ایسے رہتی ہے، میری بیٹی ایسے رہتی ہے۔ بزرگان دین، بزرگ خواتین کی زندگی بیان کرنا ہم نے کبھی نہیں بتائی، اب بتائی تو کرینہ کا مقابلہ، کیٹرینہ کا ڈانس، ان کا لباس سکھایا۔ اب بیٹی کے دماغ میں کرینہ بننا، کیٹرینہ بننا ہے، اب کرینہ بننے کے شوق میں ایکٹریس بننا ہے، اس کو صاحب ہیروئن بننی ہے۔ اب وہ تو ناچے گی ہی، اب وہ تو گائے گی ہی، اور سارے گھر والوں کو نچوائے گی۔ تو بچے جب تباہ ہو گئے قصور ہمارا ہے۔ ماں پہ لازم ہے کہ بچوں کو بتائے کہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنا ہے، 10 سال تک نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھوانا ہے۔ جب بچے جوان ہو جائے شادی میں کبھی تاخیر نہیں کرنی ہے۔ حضور نے کہا ہے نکاح میں تاخیر ہوئی، تاخیر نکاح کی وجہ سے اگر بچے کا پاؤں پھسل جاتا ہے تو اس پھسلن میں ماں باپ کی شریک سمجھے جائیں گے۔ یعنی بچے کی عمر ہے 18 سال، فوری شادی کی ترکیب کی جائے، یعنی بچے کو یوں ہی کنوارا نہ چھوڑا جائے۔ 35 سال عمر ہو گئی، لڑکی اسمارٹ ملے گی، مال والی ملے گی، ناک لمبی، آنکھ بڑی ہوگی، تب اس سے شادی کریں گے۔ چاہے اس بیچ میں لڑکا طوائف کے کوٹھے پر جائے اور منہ کالا کرے، وہ زنا کرے، وہ سب چلے گا، مگر دلہن اسمارٹ چاہیے، یا لڑکی ہے تو لڑکا انجینئر اور ڈاکٹر چاہیے۔ چاہے لڑکی کے چور دروازے سے 4 عمل گر جائے وہ سب چلے گا، مگر میری بیٹی 16 سال کی بوڑھیا ہے، جب تک انجینئر نہ ملے شادی نہیں ہوگی۔ جب تک باراتی کے کھانے کا پیسہ جب تک چندہ کر کے جمع نہ کرے تب تک شادی نہیں ہوگی۔ جبکہ ماں باپ پر لازم ہے کہ وقت پہ شادی دلا دے، شادی میں تاخیر کرے، لڑکا ہو یا لڑکی، اگر گناہ ہوا تو ماں باپ اس گناہ میں شریک سمجھا جائے۔ زنا کرے گا لڑکا مجرم ہو
ہوگا باپ, زنا کرے گی لڑکی مجرم ہوگا باپ, چونکہ اس نے شادی میں تاخیر کی ہے. کافروں کو دیکھ دیکھ کر شادی میں تاخیر کرنا, لڑکی کا پوری ہو جانا, لڑکے کا بوڑھا ہو جانا, 40 سال کی عمر کو پہنچ جانا, یہ ہندوؤں میں سوچ سمجھ ہے. ورنہ اسلامی سوچ تو یہی ہے, جب بچے کی عمر 18 سال ہو فوری شادی کا انتظام ہو, لڑکی 16 سال سے آگے جائے ان کی شادی کا انتظام ہو. جب تک شادی نہیں ہوئی ہے ان جگہوں پہ نہ جانے دیا جائے جہاں ناچ اور گانے کا اہتمام ہوتا ہو. اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے, جب بچیاں جوان ہو جائے ہاتھ میں قلم مت دینا, ورنہ خط و کتابت کرے گی. یہ 100 سال پہلے کی بات ہے. اگر یہ پیریڈ ہوتا تو اعلیٰ حضرت لکھتے وہاں کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل مت دینا. موبائل ہم نے دیا تاکہ بچی ماں باپ سے کانٹیکٹ میں رہے, ماں باپ سے 1 منٹ میں بات ہو رہی ہے, اب 2-4 گھنٹے یاغوں سے بات ہو رہی ہے. ہم نے اس کا آغاز کیا, ہم نے اس قدر بے چینی کا مظاہرہ کیا. اسکول گئی ہے, اسکول سے آ جائے گی, کوئی میٹر ہوگا, کوئی معاملہ ہوگا, خبر آ ہی جائے گی. گاڑی سے جانا ہے, گاڑی سے آنا ہے. پھر موبائل کا کیا مطلب ہے 5 بار فون کرنا, راستے میں 10 بار فون کرنا. میں کہتا ہوں تیری بچی اگر مر ہی جائے گی تو کیا کر پائے گی, تیری بچی ایکسیڈنٹ کر جائے گی تو کیا کر پائے گی, تیرا بچہ دلی میں جا رہا ہے ٹرین ایکسیڈنٹ کر جائے گی, وہاں تیرا بچہ مر جائے گا تو کیا کر لے گا. 50 بار فون سے چپکا رہا, وہاں پہ بچے کے پیٹ میں درد ہوگا تو کیا کرے گی یہاں سے, تو کیا کرے گا سے, بلا وجہ فون سے گھٹ گھٹ کرتے رہنا. رب کریم سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے. الہی میرا لال جہاں ہے اسے سلامت رکھنا, میرے بیٹے کو خطرات سے بچانا, میرے لال کو مصیبت سے بچانا. ماں کی دعا اگر ہوگی کشن گنج میں اور بیٹا رہے گا پنجاب میں تو وگیان بھی کہتی ہے کہ ماں کی دعائیں پوزیٹیو ریز بن کے نکلتی ہے. اچھا ان کا بچہ ہوتا ہے اس کے سارے وجود کو حالہ بھر کے گھیر لیتی ہے. ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے بچہ, مگر ماں کی دعاؤں سے خطرناک حالت سے بچا لیتی ہے. ماں کی دعائیں کی پوزیٹیو میں نکلتی ہے. اللہ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے, اور کبھی جھوٹے منہ اللہ سے بچوں کی عافیت کی دعا نہیں کرتی ہے. صرف فون سے لگاتار یہاں سے پٹنا جائے تو 50 بار فون کرتی ہے. تیرا فون اس کو موت سے بچا نہیں پائے گا, تیرا فون اس کو بیماری سے بچا نہیں پائے گا, تیرا فون اس کو ہلاکت و تباہی سے بچا نہیں پائے گا. اس لیے بلا وجہ اپنے دماغ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے, اولاد کو رب کے حوالے بھی کرنا چاہیے. رب قدیر سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے. پہلے جب بچے باہر جاتے تھے ماں دعا کرتی تھی. سرکار غوث اعظم بغداد جا رہے ہیں, ماں آنچل اٹھا کے دعا کر رہی ہے. سرکار غریب نماز جا رہے ہیں, ماں آنچل اٹھا کے دعا کر رہی ہے. کیسی لاجواب ماں تھی جس ماں نے بچے کو سکھایا تھا کہ بیٹا جب کوئی بزرگ مل جائے اسے سلام کرنا, مصافحہ کرنا, دعا کی درخواست کرنا, ان کے ہاتھ کو سر پہ لینا. یہ ادب ساری زندگی بچوں کے ساتھ رہتا ہے. آج میرے بچے اپنے موج منڈا داڑھی منڈا دوست کو سلام کرتا ہے, اس کے بازو میں ایک مومن ہوں اس کو سلام نہیں کرتا ہے. جبکہ اگر کوئی شخص جینس ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے, ہاتھ میں لال دھاگا, ہاتھ میں کڑا ہے, داڑھی موج دونوں منڈا ہے, میں کیسے پہچانوں کہ ہندو کا بچہ ہے کہ مسلمان کا بچہ ہے. یہ جینس ٹی شرٹ ہندو بھی پہنا ہے, مسلمان بھی پہنا ہے, پیچھے اس کے پاس اس کے پاس, دونوں کے ہاتھ میں بالا, دونوں کے ہاتھ میں لال دھاگا, دونوں کے ہاتھ میں سونے کی 2-4 انگوٹھی. پھر میں کیسے پہچانوں کہ مسلمان کا بچہ کافر کا بچہ ہے. کچھ تو شناخت ہونی چاہیے, کچھ تو پہچان ہونی چاہیے. چلو میں نے سلام نہیں کیا کیونکہ میں نے نہیں پہچان کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے, لیکن جن کے چہرے پہ داڑھی ہے, جن کے سر پہ ٹوپی ہے, جو اسلامی لباس پہنا ہے, جو مسجد سے ابھی ابھی نکلا ہے, اس میں کیا شک ہے کہ مسلمان نہیں ہے. لیکن اس وقت بھی ان کو سلام نہیں کرنا, ان کے بازو ان کا دارو منڈا دوست ہے ان کو سلام کرنا, یعنی جان پہچان تک سلام محدود رہ جائے گا. اس کو حضور نے 14 صدیاں پیشتر پیشن گوئی کی تھی سرکار نے. آخر زمانے میں سلام جو ایک عام پھیلانے کا حکم حضور نے دیا تھا کہ مسلمان بننے کے لیے محبت ضروری ہے, محبت کے لیے یہ سلام کا نسخہ ضروری ہے. حضور نے کہا تھا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا, جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. مومن بننے کے لیے آپس میں محبت ضروری ہے. نفرت اور پیٹھ میں خنجر بھونکنے والا وہ بھلے ہی کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرے, پرفیکٹ مومن نہیں ہوگا. پرفیکٹ مومن بننے کے لیے رشتہ دار سے محبت, ماں باپ سے محبت, اولاد سے محبت, پڑوسی سے محبت, ساتھی سے محبت, نمازی سے محبت, اپنے تمام مسلم بھائی سے محبت ضروری ہے. آج ہاں نفرتوں کا دور دورہ ہے, منہ گھما کے آنا, سلام کا جواب تک نہیں دینا, اپنے آپ میں ڈر مٹر رہنا, اور وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے. حضور کہتے ہیں لا تدخلون الجنہ, جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. مومن نہیں بنے گا
گا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. آقا فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم. مصطفیٰ فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے کیا میں تمہیں ایک نسخہ بتا دوں جس سے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. آقا فرماتے ہیں وہ نسخہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلا دے. سلام کرو نہیں پھیلا دو. ایک دن میں 50 بار تیرا بھائی ملے 50 بار سلام کر, 50 بار گھر میں داخل ہو 50 بار سلام کر. پاکی ناپاکی وضو بے وضو ہر حال میں سلام کر. السلام علیکم کہے گا 10 نیکی, ورحمت اللہ بڑھا دے گا 20 نیکی, برکاتو بڑھا دے 30 نیکی. نہ ہاتھ نہ پیر میلا ہوا 30 نیکی مل گئی. پر شیطان کب نیکی کرنے دیتا ہے؟ شیطان کو بولتا ہے کہ تو بڑا ہے وہ چھوٹا ہے, وہ سلام کرے گا تم مت کرنا. تو شوہر ہے وہ بیوی ہے تم سلام مت کرنا. وہ بچہ ہے تم بڑا ہے تم سلام مت کرنا. وہ تم سے کم صلاحیت والا ہے تم دولت والا زیادہ ہے, غریبوں کو سلام مت کرنا. ہم کیوں کریں وہ کرے گا. نیکی سے محروم رکھتا ہے شیطان. کاش اس ٹائم میں حضور کا کیریکٹر سامنے آ جائے. سارے بڑوں میں بڑے مصطفیٰ کی ذات جب حضور گھر میں داخل ہوتے اپنے ازواج مطہرات کو سلام کیا کرتے تھے؟ کیا حضور سے ہم بڑے, حضور ہم سے ہم بڑے ہیں؟ سرکار راستے سے گزرتے بچے کھیلتے بچوں کو سلام کرتے تھے. سلام میں پہل کرنے والا وہ غرور سے پاک ہے. یہ نہیں کہ میں بخاری پڑھاتا ہوں وہ فلسفہ کی پہلی پڑھاتا ہے میں اس سے کمزور ہوگا. ہاں جب کتاب کو دیکھے گا تب تو وہ بد اخلاق ہی رہے گا, لیکن جب حضور کی سیرت کو دیکھے گا وہ بولے گا جب حضور نے بچوں کو سلام کیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو سلام نہ کرے. یعنی سرکار کی سیرت سامنے رہے سارا کھمن نکلے گا, اخلاق آ جائے گا. لیکن جب اپنے سماج کو دیکھے گا اور اپنے نفس کی بات کو دیکھے گا تب وہ ساری زندگی جاہل رہے گا. سلام نہ یہ کرے گا نہ بیوی کرے گی نہ یہ کرے گا نہ کا دوست کرے گا. ساری زندگی منہ کے رہے گا, نفرت کے ماحول میں جیتا رہے گا. محبت ضروری ہے مسلمان بننے کے لیے. مسلمان بننے کا نسخہ حضور نے کہا تھا آپس میں سلام کو پھیلا دو, اس سے محبت بڑھ جائے گی. ہم نے سلام کو گھٹا دیا, رشتہ دار تک محدود رکھا, جان پہچان والوں تک. مومن موجود ہے داڑھی ٹوپی والا ان کو سلام نہیں کرتا. رشتہ دار ان کا گنڈا ڈکیت مرڈرر ہتھیارہ حرام خور ہو اس کو سلام کرتا ہے. یہ ٹینڈنسی جب سے پیدا ہوئی سماج میں نفرت کی دیواریں کھڑی ہو گئی. گھر میں نفرت, سماج میں نفرت, سوسائٹی میں نفرت, مسجد میں نفرت, مدرسے میں نفرت, خانقاہوں میں نفرت. نفرت سے زمین بھر گئی. اس نفرت کی دیوار کو توڑنا ہے, محبت کی فضا قائم کرنی ہے. کسی دوسرے کا طریقہ نہیں, وہ طریقے مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا. یعنی اپنی طرف سے سلام میں پہل کرنا ہوگا, اپنی طرف سے محبتوں کا سینہ کشادہ رکھنا پڑے گا, اپنی طرف سے دوسروں کو سمان دینا ہوگا. حضور کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مصطفیٰ کہتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا نام کوئی ادب سے لے تو مجھے بھی اس کا نام ادب سے لینا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ جب میں جاؤں تو کرسی لے کے دوڑے, مجھے بھی دوسروں کے آنے کے بعد کرسی لے کے دوڑنا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں کوئی میری غیبت نہ کرے, مجھے بھی کسی کی غیر موجودگی میں غیبت نہیں کرنی پڑے گی. حضور کہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں اپنے لیے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ چیز دوسروں کے لیے بھی نہ پسند کرے. آقا فرماتے ہیں المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. حضور کہتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مکان کی طرح ہے. مکان کی ساری اینٹیں ایک دوسرے کو پختگی دیتی ہے تو سارے مومن مل کر اسلام کی عمارت تیار ہوتی ہے. ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو تقویت دیتی ہے. ایک اینٹ بھی کھسکی مکان کمزور ہوتا ہے. یعنی سارے مومن مل کر ایک متحد عمارت بن جاتے ہیں. یہاں دوسروں کی ٹانگ کھینچنا, نفرتوں میں جینا, سلام نہیں کرنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اسی بد اخلاقی نے مجھ کو تباہ کیا, فیض سے محروم کر لیا. نہ غوث کا فیض, نہ خواجہ کا فیض, نہ بزرگوں کا فیض. ادب جہاں نہیں ہے وہاں کسی کا فیض نہیں ملے گا. ادب سے ہی بندہ بلند ہوتا ہے, ادب سے ہی بندہ اللہ کے نزدیک محبوب بنتا ہے. وہ ماں کیسی تھی جس ماں نے بچوں کو سکھایا تھا بزرگوں کے ہاتھ کو سر پہ رکھنا, ان سے دعا لینا. حضرت خواجہ غریب نواز کا بچپن کا زمانہ ہے, اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے باغ میں بیٹھے ہیں, باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں. آنے والا ایک
सही बूढ़ा दुर्वेश कलंदर शख्स आया है, उसको देखते ही लपक के दौड़ के इस्तेकबाल किया। नन्ही सी उम्र में इस्तेकबाल का शानदार तरीका। आज मेरे घर में कोई आए, हम ऐसे वैसे ऐठते और झूठते हैं और देखते हैं पूरब और उत्तर सामने आ रहा है, जबकि बेहतर तरीका है आने वाले मेहमान का लपक के तेज कदम के साथ इस्तेकबाल करना। और हुजूर ने कहा कि अदब में यह दाखिल है कि जब तेरा मेहमान तेरे पास आए, उनके साथ चलकर दरवाजे तक जाना, यानी उनको सी ऑफ करने के लिए दरवाजे तक जाना, यह अखलाक में दाखिल है। हुजूर फरमाते हैं उनके साथ दरवाजे तक जाओ और जब वो आए मुस्कुराता चेहरा लेके इस्तेकबाल कर। यहाँ चेहरा खुंचा के रहना, इधर उधर फेरना, सामने आ जाए तो ऐसे ऐठ जुट करके तब खड़ा होना नहीं, दौड़ के इस्तेकबाल करना, लपक के इस्तेकबाल करना। जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी उतनी ज्यादा मुस्कुराहट चेहरे पे खेले, चेहरे पे मुस्कुराहट रक्स करेगी। जब हम चाहते हैं कि मुस्कुरा के कोई मिले, चेहरा घुमा के तलखलकावा बना के ना मिले, तो हमें भी दूसरों के लिए अपना सीना कुशादा करना पड़ेगा, चेहरा गुलाब की तरह खिल के मुलाकात करनी पड़ेगी। माँ की तरबियत का असर ये हुआ, आने वाला दुर्वेश आया है, बच्चा लपक के आगे बढ़ा, इस्तेकबाल किया है, सलाम किया है, मुसाफा किया है, हाथ चुमा है और दरख्त की आड़ में बिठाया है और फौरी बिना किसी ताखीर के सामने वाले दरख्त से शानदार अंगूर का ताजा खोशा तोड़ा और तोड़ने के बाद उस गुच्छे को उनके सामने रख देता है। छोटा सा वजूद इतना जबरदस्त अखलाक देकर वह बुजुर्ग इतना मुतासिर हुए कि उन पर निगाहें गाड़ दी, उनके चेहरे पर उनकी पेशानी को इस कदर देखने लगा जैसे कि मुस्तकबिल को वह पढ़ रहा हो, उनकी तकदीर की तहरीर को पढ़ रहा हो। वो जान गए इनका अदब बताता है कि एक प्रिय शख्स मखदूम बनेगा, इनका अखलाक बताता है ये करोड़ों मुसलमानों का रहनुमा बनेगा, ये अखलाक ये अदब इसे बुलंद कर देगा, आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। इतना मुतासिर हुआ, उनको करीब बुलाया, अपने झोले से कुछ खिल्ली निकाल कर ज़बान पे चबा कर उसके मुंह में डाल दिया। डालना था कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती बेहोश हो गए और फकीर वहां से जा चुका था। जब ये होश में आए, दिल की दुनिया बदल चुकी थी, बाप की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, सारी मोहब्बतें निकल चुकी थी, अल्लाह की मार्फत के हुसूल का जुनून चढ़ चुका था। अल्लाह का खौफ, तकवा का हुसूल, इल्म हासिल करना, दीन की खिदमत करना, ये सारी बातें दिमाग में, दुनिया से नफरत पैदा हो गई, ज़ुहद यानी तर्क दुनिया की कैफियत पैदा हो गई। गौसे आज़म फरमाते हैं जिस आलिम में ज़ुहद न हो यानी तर्क दुनिया की कैफियत न हो, वो आलिम ज़माने वालों पर अज़ाब है। आलिम का मतलब इल्म बढ़ता जाएगा तो ज़ुहद यानी तर्क दुनिया की कैफियत बढ़ती जाएगी। आज यहाँ तनख्वाह पे बहस हो रही है, दुनियावी ऐश पे बहस हो रही है। हालांकि गौसे आज़म ने कहा है आलिम जो ज़ाहिद न हो वह ज़माने वालों के लिए अज़ाब होता है। सरकार गरीब नवाज ने तर्क दुनिया की कैफियत पैदा होगी, बाप को बेच डाला, पंचक्की भी बेच डाली, सारे पैसों को गरीब और मिस्किनों में खैरात कर दिया, झोला उठाया चल दिए। कहाँ चले? जंगल में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने के लिए, ताकि रोजाना 1000 का नमाज़े नफल पढ़ ले? नहीं, जो बगैर इल्म के इबादत करता है किसी भी टाइम में नाक में नकील डालकर शैतान उसे गुमराह कर सकता है। जिन खानकाहों के सज्जाद या जाहिल है, उनके सीने में नफरत है, वहाँ बुग़्ज़ है, आलिमों से चिढ़ना है, शरीयत का मजाक उड़ाना है। यही मजाक उड़ाने ने उसको तबाह कर दिया। जाहिलों के चंद नजराने हासिल करने, आलिमों से नफरत डालना ताकि वह जाहिल आलिम के पास नहीं जाए, कुरान हदीस ना सीख ले। जब वह कुरान हदीस सीखेगा तो जाहिल का नहीं चलेगा। इसलिए अक्सर जाहिल भी अपने मुरीदों के दिमाग में आलिम के खिलाफ नफरत डालता है, जबकि हुजूर ने कहा था कि एक आलिम इबादत गुजार पर ऐसा है जैसे वह हजारों इबादत गुजार पे एक फकीर आ रही है। हुजूर ने कहा था कि आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना आदमी पर। हुजूर ने कहा था इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के नाइब और वारिस और जानशी होते हैं। आलिम को मुस्तफा ने पर नाइब कहा। और ये सालिम जाहिल भी आलिमों के खिलाफ नफरत डालना, जूठी काटना, आलिम की मजलिसों में जाने से रोकना, इसलिए ताकि वो कुरान हदीस सीखेगा तो पीर बनने की जो शर्त है वो जान जाएगा। और इनके पास शर्त नहीं है तो उसका दामन
لٹک کر اچھے بادشاہ پیر کی تلاش کرے گا تو اپنی دنیا اجڑنے نہیں پائے، اسی لیے وہ غیبت کر کے عالموں کی شکایت کر کے اپنی آمدنی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، ورنہ علم جہاں نہیں ہے پھر وہاں تو شیطان کا دور دورہ ہوتا ہے۔ غریب نواز نے پنچکی بیچ دی، باغ بیچ دیا، جنگل میں بیٹھ کر عبادت نہیں کرنے لگے، پہلے سمرقند گئے، بخارا گئے، علماء کے نیشاپور گئے، علم حاصل کیا، عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، مفتی بنے، جتنے ظاہری علوم تھے سب پر دسترس حاصل کی۔ اس کے بعد عالم، مفتی، قاری، حافظ بننے کے بعد اب کسی درویش کامل کی صحبت میں رہے، پوچھا معین الدین چشتی سے ہندوستان کے مخدوم کیسے بن گئے؟ کہا میں نے اپنے مرشد عثمان ہارونی کا 20 سال تک ان کا بستر ڈھویا ہے، اسی خدمت نے مجھے مخدوم بنا دیا ہے۔ جو صرف کتاب پڑھے گا ان کی بولی سے فتنہ پیدا ہوگا، وہ جگہ بدلے گا، دنیا تنگ نہیں اللہ کی، یہاں تو نہیں دے گا وہاں چلے جائیں گے، ساری زندگی جگہ بدلتا رہے گا۔ جگہ مت بدل، صبر کر کے لوگوں کی حالت بدل دے، سماج کو بدل دے۔ آج وہ گالی دیتا ہے، آج وہ مارنے کی بات کرتا ہے، لیکن آپ کی محنت سے جب سارے لوگ نمازی بن جائے، نیک بن جائیں، وہی پاؤں دھو کے پیے گا اور کہے گا کہ تم کو میں نے گالی دی اور تم نے مجھ کو نمازی بنایا، تم کو میں نے بھگانے کی بات کی، تم نے مجھے اخلاق سکھلایا۔ آج اگر میں نمازی ہوں، آج میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تو تمہارے قدموں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ وہ چاہے گا میں قدم دھو کے پی لوں، تو صرف کتاب جو پڑھے گا وہاں سے فتنے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اور جو کتاب پڑھنے کے ساتھ درویش کامل کی صحبت میں رہ کر پریکٹیکل میں اسلام کو سمجھ لے گا، ان کا سینہ سارے زنگوں سے صاف ہو جائے گا، سینے سے گھمنڈ نکل جائے گا، علم کا جو ایک جو رہتا ہے خمار، وہ خمار نکل جائے گا، وہ خدمت خلق کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا۔ ایک طرف اللہ کی عبادت اور مخلوق کی تکلیف پہ صبر کر کے مخلوق کی خدمت کرنا، یہی کچھ غریب نواز نے کیا۔ عالم، حافظ، قاری، مفتی پہلے علم حاصل کیے، پھر مرشد کی خدمت میں رہے، ہرمن طیبین کا سفر کیا، وہاں سے دین کی خدمت کا مزاج لے کے ہندوستان آ گئے۔ ہندوستان میں بھاگنے کو کہا گیا، ہندوستان میں گالیاں دی گئی، ہندوستان میں تکلیفیں دی گئی۔ اگر غریب نواز بھاگ جاتے اجمیر سے تو آج ان کے نام کی کانفرنس ہے اس گاؤں میں نہیں ہو پاتی۔ غریب نواز اکیلے ہیں، ان کے نام کی کانفرنس ہے لاکھوں کی تعداد میں، ان کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں، روزانہ ان کی قبر پہ حاضری دینے والوں کی تعداد ہزاروں کی، مہینے میں لاکھوں کی، سالانہ کروڑوں کی۔ 100 بیگھہ زمین کا جوتنے والا ان کی قبر پہ ان کا پوتا تک نہیں جاتا، ان کی قبر پہ جانور چڑھتے ہیں، مگر وہ فقیر جو اجمیر میں آ کر نہ محل بنایا، درخت کی آڑ میں چھوٹی سی جھوپڑی میں عبادت کرتے رہے، رات بھر عبادت ہے، اللہ راضی ہو، دن بھر میں اسلام کی خدمت ہے، کیسے کافر کلمہ پڑھے۔ اسی جنون نے غریب نواز کی خدمتوں کا وہ رنگ دکھلایا کہ جہاں آئے تھے ہر طرف بت خانے میں نقارے بج رہے تھے، جاتے جاتے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت دے کے جا رہے تھے۔ تو یہی افسرات کی نیند قربان کر دی، ان کی راحت قربان کر دی، ایک ہی نشہ تھا، کیسے بت خانے میں اسلام کا سورج چمکے، کیسے کافر کلمہ پڑھے، کیسے فاسق نیک بن جائے، کس نے اپنی ساری زندگی ڈیوٹ کر دی اسلام کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ نے اس غریب نواز کو اجمیر سے اٹھایا کہ تو وطن چھوڑا ایران میرے لیے، تم نے علم حاصل کیا میرے لیے، مرشد کی خدمت کی میرے لیے، تم نے اسلام کا نور روشن کیا ہندوستان میں میرے لیے، رات بھر جاگ کے عبادت کی میرے لیے، 90 لاکھ کو مومن بنایا تم نے میرے لیے، اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا میرے لیے، تم نے موٹا جھوٹا پہنا، نمک روٹی کھایا میرے لیے، معین الدین تو جیا ہے میرے لیے، مرا ہے میرے لیے، تو اب ہم تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، تیرے نام کو گمنام نہیں رہنے دیں گے، جو میرے لیے جیتا مرتا ہے ہم اسے اٹھا کر شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے معین الدین کو اجمیر سے اٹھایا، شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا کہ آج 800 سال گزر گئے، ان کا روحانی بیٹا کروڑوں کی تعداد میں آج دنیا بھر میں پھیلا ہے، ان کی قبروں پہ حاضری ہو رہی ہے۔ 100 بیگھہ زمین کا جوتنے والا ان کی قبر پہ کیڑا مکوڑا ہے، اور ساری دنیا کو ترک کرنے والا ان کی قبر پہ کروڑوں کی حاضری ہو رہی ہے۔ گلاب چڑھایا جا رہا ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. جو اپنا جیون اللہ کے لیے سمرپت کر دیتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے، مقبولیت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے۔
अपना बेटा ना भी रहे तो करोड़ों रूहानी बेटों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। जो बेटा उनकी कब्र पे हाजिरी देता है, फातिहा पढ़ता है, अपना बेटा जिसको मैंने करोड़ों छोड़ा वह झूठे मुंह फातिहा पढ़ने तक कब्र पे नहीं जाता है, लेकिन इन फकीरों के मज़ार पे करोड़ों लोग दूर दराज से सफर करके सलाम पेश करते हैं ताकि दुनिया जान ले कि जो रब की खातिर जीता है, रब की खातिर मरता है, उसको अल्लाह इज्जतों से, मकबूलियत से, शोहरतों से नवाजता है। यह दुनिया की छोटी सी इज्जत है जो अल्लाह ने गरीब नवाज को अता की। अब बड़ी इज्जत तो क़यामत के दिन जब जन्नत में आला मकाम अल्लाह ता फरमाएगा तो सारे लोग जान जाएंगे जो सिर्फ अपने लिए जीता है, बाल बच्चों के लिए जीता है, जमीन मकान गाड़ी के लिए जीता है, उनके अपने बच्चे उसको भूल जाते हैं। जो रब के लिए जीता है, अपना बच्चा रहे ना रहे, करोड़ों रूहानी बच्चा अल्लाह उसको अता फरमा देता है। ये नेक काम करने का सम्मान मिलता है, नेक काम करने की इज्जत मिलती है। बातें बहुत फैल गई मगर मैंने एक मिनट आपका बर्बाद किए बगैर मैंने जो बातें आप तक पहुंचाई हैं, कोई जरूरी नहीं कि लाखों आदमी की भीड़ जुटे। मौला अली से हुजूर ने कहा था, ए अली, अगर तुम्हारी वजह से एक आदमी भी राह रास्त पे आ गया तो यह काम अरब के सुर्ख ऊंट से तेरे लिए बेहतर है। अगर हजारों में से 2 4 5 अंदर से हिल जाएं और मोमिने कामिल बनने की कोशिश शुरू कर दे, बाल बच्चों की इस्लामी तरबियत करें, अपने घर को उजड़ने से बचाएं, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा हो। 50 करोड़ का मकान बनाना वो माना नहीं रखता जो 2 4 आदमी को मोमिने कामिल बना देना रखता है। इसलिए जलसा जुलूस कराने का मतलब ये नहीं कि सारे लोग नमाजी कर सही बन जाएं। 2 4 भी अगर अंदर से हिल गए, हुजूर की जिंदगी से प्यार हो गया, वो अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश शुरू कर दिया, तो फिर जलसा कराने की मेहनत वसूल हो गई। कोशिश ही करना हमारे जिंदगी